جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اب بتائیں۔ تو مجھے گھر سے نا 2-3 دفعہ میری وائف نے مجھے ریمائنڈر دیا کہ آپ اس کو سنیں، ضرور سنیں، لازمن سنیں 15 منٹ نکال کے۔ میں نے کہا اٹس اوکے، میں سن لوں گا جی جب ٹائم ملے۔ جی جی تو جب میں نے اس کو جی وہ سٹارٹ کیا تو انیشیل میں ہی میں اس کا تھیم سمجھ گیا کہ کیا تھا، کہ فیمیل رائٹس۔ جی۔ تو جب اچھا اچھا اچھا، سننے خواتین کے کے رائٹس۔ بعد مجھے پھر کال آئی کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ میرے رائٹس کے بارے میں۔ اچھا اچھا اچھا، تو ایک آپ کے لیے ایک ریمائنڈر بھی تھا اور یاد دہانی بھی تھی کہ جو ہے اپنے جنت کمائیں، ہمارے کریکٹ، ساتھ اچھا وہ سلوک کر انڈائریکٹ کے۔ میسج دینا چاہ رہی دیٹس تھی۔ دیٹس ویری رائٹ۔ مریم بھی یہی کہہ رہی ہے ابھی کہ خواتین کی حقوق کے بارے میں بتائیں۔ اچھا آنیسٹلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر آپ کو لگے آپ نے کچھ اس میں ایڈ کرنا، آپ ضرور کیجیے گا۔ آم، یہ سٹوری شروع ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، اور لیکن اب میری پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ پہلے دن زمین بنائی، پھر دوسرے دن آم، پہاڑ بنائے، بیلنس کیا، پھر درخت بنائے۔ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ پھر آم، درخت بنانے کے بعد پھر آم، جو منفی طاقتیں ہیں ان کو بنایا، پھر اس کے بعد فرشتوں کو بنایا، پھر جانوروں کو بنایا، اور پھر ایسے ساتویں دن آدم علیہ السلام کو بنایا۔ ابھی اس پروسیس میں یہ کام چل ہی رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے کے اندر تمام مخلوقات سے آہستہ آہستہ باری باری پوچھا کہ کیا آپ مجھے پریزنٹ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں باری تعالیٰ، آپ کی ذات بہت اونچی ہے، غلطی ہو سکتی ہے ہم سے، آپ کی شان بہت اعلیٰ ہے، تو میں جیسے ہوتا ہے نا آؤٹ آف رسپیکٹ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے والد ہوتے ہیں یا آپ کے دادا ہوتے ہیں، نانا نانی ہوتے ہیں، تو آپ اپنے بچے کو کبھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بچہ ان سے بے ادبی کر جائے گا۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا، تمام مخلوقات سے پوچھا، تو سب نے کہا کہ نہیں باری تعالیٰ، آپ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، ہم آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اب اسی طرح پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انٹلیکچوئل مخلوقات ہیں اس میں سے فرشتے ہیں جو کہ نور سے بنے، اور پھر آگ کے شعلے سے جنوں کو بنایا۔ تو فرشتوں نے دیکھا کہ بہت سے جو جنوں سے پہلے بن تھے، وہ زیادہ شیطان تھے، بن تھے، تفاسیر میں آتا ہے یہ۔ اور پھر جن کا تو ہمیں قرآن میں پتہ ہے کہ ہے، تو ان لوگوں نے بہت فساد کیا، ان لوگوں نے بہت فساد کیا، اور پہلے موت نہیں تھی، تو پھر اللہ نے موت انٹروڈیوس کی، پھر یہ لوگ لڑنے لگے، اور پھر جب کوئی بھی مخلوق بہت زیادہ لڑتی تو پھر ان کو بدل کے نئی مخلوق کو لایا جاتا ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ ایسے پھر جنوں کو لایا گیا، پھر جنہوں نے بھی ایک ٹائم پہ آ کے پاور کی لالچ میں اور خلافت کے لیے آ، مطلب بادشاہی، مطلب ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے کنٹرول میں چیزیں ہوں، اور ایسے ہی پھر جنوں میں بھی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ پھر اسی دوران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب پہلے اللہ تعالیٰ نے تو اس نے تو ارادہ کیا ہوا تھا سب کو بتانے کا اپنی ایک اعلیٰ مخلوق کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میں انی جاعلکم فی الارض خلیفہ، کہ میں ایک اپنا خلیفہ مقرر کروں گا جو میرے نظام کو چلائے گا، اور جیسے میں چاہتا ہوں ویسے چلائے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، میں کر لوں گا، یہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہے باقاعدہ، فرشتے اللہ سے بات چیت کرتے ہیں، فرشتے آرگیو کرتے ہیں، فرشتے انٹلیکچوئل تھنکنگ رکھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے نا کہ فرشتہ ایک بس کھڑا تلوار لے کے یا رکوع میں ذکر ہی کری جا رہا، نہیں، اللہ سے بات چیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر اور ہمارے میں یہ فرق ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے آگے ان کی بات نہیں چلتی، وہ اپنی انٹلیکٹ کی ہائٹ کے اوپر ادب کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم خلیفہ بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، اور فرشتوں نے کہا کہ یہ قتل و غارت کریں گے، اور ایسے پہلے بھی کرتے رہیں گے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا علم ہے، اور ان کا یقین تھا ایکچولی کہ اللہ تعالیٰ صحیح فرما رہے ہیں، اور ان کے پاس اپنی خود ساختہ شر پسند سوچیں نہیں تھی، لیکن انٹلیکچوئل تھنکنگ تھی۔ جیسے آپ کا کمپیوٹر ہے، آپ جب اس سے سوال کرتے ہیں کہ یار تم ایک کام کرو، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اتنی اسپیڈ پہ گاڑی چلاؤں گا تو کیا ہوگا، تو آپ کو کمپیوٹر بتاتا ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اب کمپیوٹر میں شر نہیں ہے، لیکن شر پسند کمپیوٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو بتایا کہ اتنی اسپیڈ پہ گاڑی چلائیں گے، گانے لگا کے تو ایسے ایسے مزہ آئے گا، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو بتاتا کہ پرابلم کریٹ ہوگی، خود چلانے لگا اور جا کے کسی کو گاڑی ٹھوک دی، اور پھر گاڑی چلاتا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈسٹروائے کرتا جاتا ہے، تو یہ شر ہو گیا، مطلب وہ طریقہ، نظام ڈسٹروائے ہونا شروع ہو گیا۔
تو اب فرشتوں نے، اللہ نے کہا نہیں ایسے نہیں، آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اسی دوران میں ایک عزازیل، جو اکثر ہم بات کرتے ہیں شیطانوں میں سے، جنوں میں سے ایک جن بہت زیادہ عبادت ریاضت میں آگے نکل گیا، اور وہ اور فرشتوں سے بھی آگے چلا گیا، اور پھر اس نے کہا کہ اس کو جیلس ہونے لگا آدم علیہ السلام کو، جب عرش کے پاس آدم علیہ السلام کا پتلا دیکھا، اور آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے فرمایا میں نے اس کو خود بنایا۔ کبھی کبھی اگر آپ اپنے آپ کو غور سے دیکھیں اس قرآن کی آیت کو پڑھنے کے بعد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے تمہیں کیسے بنایا؟ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے روکا جس کو میں نے ہاتھ سے بنایا؟ تو آپ جب اپنے بچوں کو یاد کریں، جب اپنے بچوں کو یا اپنی گاڑیوں کو، اپنے ٹوائز کو آپ بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے مٹی سے، تو آپ ان کو جب بناتے ہیں تو کتنی کیئرفلی، آپ کتنی ویلیو سے اس کو بناتے ہیں۔ ایون کہ ہانڈی یا روٹی پکاتے وقت بھی آپ ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کبھی نوٹ کیا یا میں نے کبھی نوٹ کیا کہ مجھے تراشا گیا، مجھے بنایا گیا، اور کسی آرٹسٹ نے مجھے آپ کو بنایا، میں کتنی ایک پیار اور افیلیشن کی بات ہے کہ اس نے کیسی شکل میری بنائی ہے، اور کیسی میری انگلیاں بنائی ہیں، کیسے میرے پاؤں۔ اچھا، اب یہ جب اللہ تعالیٰ نے آم، آدم علیہ السلام کو، اللہ نے کہا اس کو کہ تجھے تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ جس کو میں نے ہاتھ سے بنایا؟ تمہیں اتنی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے اس کو ہاتھ سے بنایا؟ اس نے کہا نہیں، میں نار سے بنا ہوں اور یہ جو ہے وہ آگ سے بنا ہے۔ اچھا، اب معاملہ ادھر ابھی رکا نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچویشن میں انٹرسٹ کریٹ کرنے کے لیے چیزوں کو پیئرز میں کنورٹ کیا، تو پھر آدم کے ساتھ ہوا کا پیئر آیا، جہاں سے ابھی ہم پوری بیک گراؤنڈ کے بعد بات لے کے جائیں گے، کوشش کریں گے کہ اس کو وومن رائٹس یا مین رائٹس ہم ان کو پہلے سمجھیں، اور اس کے بعد جب ہم ان کے مقام، مرتبے اور کاموں کو سمجھیں گے تو آپ کو رائٹس بھی سمجھ آ جائیں گے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ کون وہ رائٹس دیتا ہے، کون وہ رائٹس نہیں دیتا۔ تو پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا پرپس کیا تھا۔ جب آپ کو اس چیز کا پرپس پتہ لگ جائے گا، مطلب یہ نہ ہو کہ آپ اور میں ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں کہ میں جب گھر جاؤں تو میری عبادت ہوا کرے، تو یہ مین رائٹس میں آتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو عبادت سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے ہسبینڈ کو سجدہ کرو، مطلب مفہوماً میں آپ کو بتا رہا ہوں ایز اے ریفرنس، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ سجدہ کرو۔ تو بندہ کہ جی میں تو کماتا ہوں اور میں گھر جاؤں تو سارے میرے سجدہ کیا کریں، یہ میرے رائٹس کے خلاف ہو گیا۔ اب آپ کو پہلے اپنی پوزیشن کا پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ اپنے رائٹس ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اپنے اپنی مقصد اور اپنی وہ جو پرپس کا نہیں پتا، تو پھر آپ اپنے رائٹس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، ونس یو نو دیٹ، آفٹر دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ یا یو کین چیک کہ اس ریفرنس کے مطابق کیا کمی ہو رہی ہے، اینڈ سیم اپلائز فار وومین۔ اچھا جی، اب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یار، بندے نے اللہ سے بات کی، اور خواتین نے بھی آف کورس اللہ سے بات کی، ہر روح نے اللہ سے بات کی کہ میں جاؤں گا دنیا میں اور آپ کے نظام کو چلاؤں گا، اور یہ غصہ ہوگا، یہ بے حیائی ہوگی، یہ انٹرنیٹ ہوگا، یہ ٹی وی ہوگا، اور ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے سب سے ڈسکس کیا، ہر مرد سے، ہر عورت سے، ہر زیرو سے جس کے اندر اللہ نے روح پھونکی، اللہ نے سب سے بات کی، سب نے ون ٹو ون اپنے رب سے بات کیا۔ اور خواتین کے اندر، جو خواتین میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کا فرماتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ایک اور خاتون تھی جو میرے بھی ہاں، فرعون کی بی بی آسیہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان خواتین نے یہ ہائٹ آف پرفیکشن پہ پہنچی، جس میں بی بی خدیجہ بھی آتی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف، دا موسٹ بلوڈ وائف تھی۔ تو جب مکہ جائیں ضرور بی بی خدیجہ کے روزے پہ جا کے سلام عرض کریں، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن پہ صلات اور سلامتی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور درود شریف جو ہے وہ پڑھیں تو بغیر حساب کتابی آپ جنت میں جائیں گے، مطلب آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں ارسپیکٹو کہ آپ نے پیار سے پڑھا یا نہیں پڑھا، بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، وہ میرے منہ سے نکل گیا، اینی ہاؤ۔ تو درود شریف کی فضیلت ہے کہ آپ کو بغیر نیت، ارادہ، پاکی پلیتی، اخلاص کے بغیر جب بھی آپ پڑھیں گے تو ایسی نسبت ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے پیاروں کی نسبت ہے، اس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کریں گے اور 10 رحمتیں عطا کریں گے۔ اچھا جی، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواتین وہ تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو پرفیکشن کے لیول آ، پہ لے گئیں۔ اچھا جی، اب واپس چلتے ہیں۔ تو ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے کہ میں ایز اے مین کیا رسپانسبلٹی پلان کروں گا، اور میں ایز اے وومن کیا رسپانسبلٹی پلان کروں گی۔ ہم سب نے وعدہ کیا، اور مرد کو رسپانسبلٹی ملی پورے سسٹم کو چلانے کی، اور عورت کو رسپانسبلٹی ملی کہ اس گھر کے اندر
اس یونٹ کو کیسے چلانا ہے. کیونکہ بندہ جب سوسائٹی کو ایز اے گھر چلا رہا ہوگا تو عورت ایز اے سپورٹیو رول گھر کے اندر اس سوسائٹی کے جو یونٹس بن رہے ہیں، جو انسان ہیں، ان کو ٹیک کیئر کر رہی ہوگی. اور یہ اکثر میری بیٹی بھی مجھے پوچھتی ہے، اور سامنے دوست رہتا ہے، اس کی بھی بیٹی نے پوچھا کہ چاچو یہ جو وائی وومن کین ناٹ بی اے پروفٹ. سوال تو آتا ہے، اور لڑکیاں امامت نہیں کرا سکتی. اب یہ بھی ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے کہ کیا لڑکی لیڈ لے سکتی ہے، کیا لڑکی دین کا کام کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ون آف دا گریٹسٹ اسکالرس ہیں ہماری ہسٹری میں. بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں، اور صحابہ جاتے تھے ان سے پوچھتے تھے. اور خواتین دین کا کام کر سکتی ہیں، اور خواتین لیڈرز بھی ہو سکتی ہیں. ہاؤ ایور خواتین کا ڈیزائن اس طرح سے ہے کہ وہ اسپیسیفک رہتی ہیں ایک گھر کے اوپر، کیونکہ انہوں نے تربیت کرنی ہوتی نیشن کی. ہاں اگر وہ دینی علوم لے لیں تو ایسے ہی وہ اس سوسائٹی کی بھی تربیت کر سکتی ہیں جیسے مرد کر سکتا ہے. لیکن چونکہ خواتین کا ایک اسپیسیفک رول ہے تو پہلے وہ اپنا رول کریں گی، اور ایک بندہ پہلے اپنا رول کرے گا، اور اس کے بعد یہ آن ٹاپ آف اٹ ہے کہ اس کے ساتھ میں وہ دین کی خدمت بھی کرے. تو ڈیفینیٹلی خواتین کر سکتی ہیں یہ. اچھا، تو اب کیا ہوا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سب سے وعدہ کیا اینڈ ہم لوگ دنیا میں آ گئے. اس سے پہلے آدم اور حوا علیہ السلام کی بلڈ پہ جاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا. اینڈ دیر از اے کانسیپٹ کہ حدیث میں بھی آتا ہے. اچھا، دونوں ہی سنیے میں نے باتیں تفاسیر میں، مختلف تفاسیر میں. اب یہ اسکول آف تھاٹس اینڈ اوپینینز ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اینڈ حوا علیہ السلام کو ایک دن وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے اپنے پاس ہی ان کو پایا کہ ان کی الٹی پسلی سے بنایا. اوکے، ہاؤ ایور دیر از این اوپینین جو میں نے تفاسیر میں سنا ہے کہ حوا علیہ السلام کو بھی آدم نے خود بنایا تھا، لیکن چھپا کے رکھا ہوا تھا. کیونکہ عورت انٹرنل پارٹ ہے اس آدمی کا، وہ اس آدمی کا ایک چھپا ہوا حصہ ہے. یہ عورت اور مرد ایک پیئر میں ہے، اور وہ عورت اس سوسائٹی میں اس بندے کا ایک ہڈن پارٹ ہے جس کی بیوٹی اس گھر کے اندر ہے. اچھا، تو حوا علیہ السلام کو بھی اللہ نے بنایا، لیکن زیادہ ڈسکس نہیں کیا حوا علیہ السلام کو، آدم کو زیادہ ڈسکس کیا. اور وہ جو بیری کے درخت کھانے والا بھی جو کانسیپٹ تھا، خیر اللہ نے دونوں کو بنایا، دونوں وہاں رہنے لگے. اور پھر شیطان کو وہاں سے نکال دیا گیا کہ کوئی سجدہ نہیں کیا اس نے آدم علیہ السلام کو. جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو شیطان، یہ وہ والی جنت نہیں تھی جہاں اللہ کے ساتھ رہ رہے تھے، یہ ایک کوئی الگ جنت تھی. مختلف آراء ہیں کہ یہ جنت کون سی جگہ پہ تھی، لیکن ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن تھی. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں دنیا پہ تھی، دنیا کا ایک خاص حصہ. وٹس ایور اٹ از، اس جگہ پہ یہ تو بات طے ہے کہ آدم علیہ السلام عرش پہ تھے، اور وہاں پہ فرشتے تھے، اور وہاں پہ عزازیل بھی پہنچ گیا تھا شاید، جس کو ابلیس کہتے ہیں. اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. فرشتوں نے پھر آدم علیہ السلام نے بہت سا ٹائم وہاں پہ گزارا جنت میں. اور اللہ تبارک تعالیٰ کبھی آدم علیہ السلام کو حاملین عرش کے پاس بھیجتے کہ ان سے بات کرو، ان کو دیکھو، ان کو سلام کرو. جب یہ جواب کریں گے تو وعلیکم السلام آپ کا سلام کا جواب ہوگا. اور پھر بہت سی چیزیں آدم علیہ السلام نے ان سے سیکھی، لیکن آدم علیہ السلام سے بہت سی چیزیں فرشتے سمجھ اور سیکھ بھی رہے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کے دل میں جو روح ڈالتی تھی، اس کے ساتھ وہ تمام علوم تھے آدم کے پاس جو اللہ کے اپنے علوم تھے. امر ربی تھا جو کہ باقی فرشتے اور باقی مخلوقات صفتوں پہ ہیں، لیکن آدم علیہ السلام جو ہیں وہ صفت نہیں ہے، وہ ذات کا نالج کیری کرتے ہیں. تو یہ ڈسٹنکشن تھی، یہ وہ فرق تھا ایکچولی. خیر بہرحال فرشتے نے مان لیے خلیفہ، لیکن عزازیل نے، شیطان نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں. اللہ سے ریکویسٹ کی، دعا کی کہ مجھے آپ الاؤ کریں کہ میں ان کے ساتھ میرا ایک بچہ ہوگا، میں ان کو نظر نہیں آؤں گا، میں ان کو وسوسہ ڈال سکوں، اور میں قیامت تک زندہ رہوں گا، ٹھیک ہے، اور میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان کو اٹیک کر سکتا ہوں. تو اللہ نے وہ پروویژنس اس کو دے دی کہ یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے. تو ہم وسوسے کے علاج میں سورہ فلق اور سورہ ناس اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر ہر ایک کے ساتھ ایک قارین، ایک جن پیدا ہوتا ہے جو کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. خیر قارین ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو جنوں کو اشتعال کی طرف لے کے جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہمارے رگوں میں دوڑ سکتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان آپ کے رگوں میں دوڑتا ہے خون کی طرح. جب ہم غصہ کرتے ہیں، جب ہم حسد کرتے ہیں، جب ہم جلن کرتے ہیں، جب ہم مایوسی میں جاتے ہیں، جب ہم بے یقین ہو جاتے ہیں. اچھا، اب یہ ساری معاملات کے بعد پھر اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک درخت نہیں کھانا. اب یہ دونوں میاں بیوی وہاں پہ بڑے آرام سے رہ رہے تھے، ان کی عزت تھی، ان کی پروٹوکول تھی. حوا علیہ السلام کی الگ
ویلیو سگنیفیکینس ہے, آدم علیہ السلام کی الگ ویلیو سگنیفیکینس ہے. اچھا, اس پیئر کے اندر یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اب ماشاء اللہ جو ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ دونوں پہلے تو اللہ کے بندے ہیں, تو ان دونوں کا اللہ سے وعدہ تھا کہ ہم آپ کے ہی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے ایک ایسا سیٹ اپ کریٹ کیا جہاں پہ محبتیں بھی تھیں. اب مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اٹریکشن ہے اولاد میں, بچوں میں, سونے میں, کھیتی میں. اور جب اللہ تعالیٰ قرآن میں مردوں کی, رجال کی بات کرتے ہیں, لوگوں کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ایک خاص کیپیسٹی کے اندر خواتین بھی شامل ہوتی ہیں, کیونکہ خواتین کے لیے بھی اٹریکشن ہے ان چیزوں میں. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ مردوں کو زیادہ اٹریکشن خواتین میں ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کی ڈیزائن اس طرح کا ہے. خواتین کی اٹریکشن میں بھی ایک سنسیئر ہسبینڈ ہو سکتا ہے, لیکن خواتین کے لیے ہو سکتا ہے مین اٹریکشن کا جو ریزن ہو سکتا ہے وہ بناؤ, سنگھار, گھر, بچے ہو سکتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ لوگوں کے لیے جو اٹریکشن, بیگم, بچے, ہسبینڈ, اولاد, کھیتیاں, زیورات, یہ آپ کی اٹریکشنز ہیں. مطلب اس سارے پلان کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم بالکل جمپ کر جاتے ہیں ایک دم. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے انسانیت کے لیے وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ جاؤ گے, مجھے پریزنٹ کرو گے, اور آپ میرے دوست, محبوب, میرے خلیفہ ہو. اللہ فرماتے ہیں میں مومنوں کا ولی ہوں, میں ان کا دوست ہوں, میں ان سے پیار کرتا ہوں, یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس سارے کے اندر ایک بچہ کبھی بھی اپنی ماں کی گود سے نہیں اترتا جب تک کہ اس کو ٹوائے یا جب تک اس کو کوئی اٹریکٹیو چیز نہ نظر آئے. اور جیسے ٹی وی آج کل اتنا دھیان لگا لیتا ہے, چھوٹوں کا بڑوں کا, ٹی وی اتنا دھیان لگا لیتا ہے کہ آپ بڑے آرام سے ڈیٹریکٹ ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی بچوں کا بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی آپ میاں بیوی بھی اگر ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں, کو ٹی وی لگا ہو, تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کس جہان میں ہوں. ساتھ والا بات کر رہا ہوتا ہے, آپ کا دھیان ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ڈیٹریکشن اللہ نے کریٹ کی, اور اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے میرے سے, ان کا دھیان میرے سے ہٹتا کہ نہیں ہٹتا. کہ ابھی تو یہ بہت باتیں کر رہا ہے میرے پاس, ابھی تو میرے پاس آ کے بہت باتیں کر رہا ہے کہ میں تو ڈونٹ وری, میں تو آپ کا بندہ ہوں, میں جا کے آپ سے پیار کروں گا, آپ کے کام کروں گا, آپ کے لیے آپ کو پریزیڈنٹ کروں گا. مرد نے بھی کہا, عورت نے بھی کہا. لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ مین اونلی, مین اینڈ وومین دونوں نے کہا کہ ہم جائیں گے, آپ کی بات مانیں گے, آپ کے نظام کے مطابق جو آپ نے رسپانسبلٹی دی ہے. عورتوں نے رسپانسبلٹی لی گھر میں نظام کو سیٹ اپ کرنے کی. ہاں, کچھ علاقوں میں خواتین کنویں سے پانی لے کے آتی ہیں, کھیتی کا کام کرتی ہیں. لیڈرشپ میں بندے اسٹرانگ ہیں, دے فائٹ, وہ فزیکل ایکٹیویٹی میں زیادہ آگے ہیں. خواتین ایموشنل کوشنٹ میں آگے ہیں, بندے ایموشنل کوشنٹ میں قدرے تھوڑے سے کم ہیں اینڈ سٹیبل ہیں. یہ ایک اونلی ڈفرنس قرآن میں اللہ نے بتایا مرد اور عورت کا. اور مرد فائٹ کر سکتے ہیں, دے آر فزیکلی اسٹرانگ, دے ہیو اے ڈفرنٹ پرپز. اینڈ خواتین کو بنایا کہ بیک اپ سپورٹ کے لیے, حیا کے ساتھ. تو ایموشنلی اگر آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک پوائنٹ پہ بتاتے ہیں خواتین جو ہیں وہ دو خاتون کی گواہی ایک بندے کے برابر ہے. دیٹس دا اونلی ڈفرنس جو مجھے قرآن میں بھی ملا. ابھی اسٹڈی چل رہی ہے الحمدللہ. کیوں خواتین کبھی غصے میں دے پینک, ایموشنل, بچہ گم گیا, سچویشن اوپر نیچے ہو گئی, چیزیں آگے پیچھے ہو گئی, تو وہ ان کی نیچر اس طرح کیا کہ اوور سینسٹیو ہے, کیونکہ انہوں نے بچوں کو بہت ڈیٹیل میں لے کے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, انہوں نے چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنا ہوتا ہے. ان کی سینسٹیوٹی اور ان کی باریک بینی بہت آگے ہے کچھ چیزوں کے معاملے میں. اور یہی باریک بینی لیٹر آن جب ان خواتین کی ہسبینڈ, پہلے باپ, ماں باپ, پھر ہسبینڈ, اور پھر وہاں سے آگے استاد اور اللہ کی ذات کی طرف چل جائے تو عورت ولی ہو جاتی ہے, بہت آرام سے عورت ولی ہو جاتی ہے. اور ایسی ہسٹری میں مثالیں ہیں, جیسے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال آتی ہے, اور بھی بہت سی خواتین کی مثالیں ہیں جو کہ آپ کو صحابیات اور صحابہ اور تابعین میں مل جائیں گی. کہ جس وقت عورت جب فوکس اس کا گھر سے نکلتا ہے یا اپنے گھر کی رسپانسبلٹی اس کی پوری ہو جاتی ہیں, پھر اس کی مطلب ترتیب کچھ ایسی ہے, یہ تزکیہ نفس کا پروسیس ہے کہ پہلے اس کا ماں باپ, اور پھر ماں باپ کی اتباع کے بعد ہسبینڈ, اور پھر ہسبینڈ کے اتباع کے بعد جب وہ اللہ کی محبت میں آگے بڑھتی ہے. آف کورس اسی پروسیس میں کوئی استاد کے ساتھ رہتے ہوئے, مطلب یہ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ساتھ رہنا, مطلب وہ تزکیہ نفس کے پروسیس سے گزرتی ہے, وہ اللہ پہ دھیان کر لیتی ہے, تو وہ بہت جلدی, کیونکہ وہ اس کا ویژن بہت اسپیسیفک ہے, وہ اللہ والی ہو جاتی ہے. اچھا خیر, سارے پروسیس کے اندر خواتین جذباتی زیادہ, ان کو بنایا اس طرح گیا. اور دو خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر اس لیے بنائی گئی کیونکہ دے ایزیلی گیٹ ایجیٹیٹڈ.
ابھی آپ نارمل موڈ میں جا رہے ہیں، اور اب ناٹ نیسیسری کہ ہر خاتون ایسی ہو، لیکن زیادہ تر آپ کو ایسے ہی ملیں گی. کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت، ان کا جو تھنکنگ ایبلٹی ہے، ان کی جو گرومنگ ہے، وہ ایک بڑی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوتی ہے. اینڈ دا ریزن بیہائنڈ اس کہ ان کو رکھا ہی ایک اسپیسیفک رول کے لیے گیا ہے. اللہ نے ان کو ان کا رول دیا ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ قرآن میں اکثر فرماتے ہیں، جو کہ اکثر خواتین کے لیے ہلکی ان کو لگتی ہے، کہ یہ کہتے تھے کہ یہ کفار کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اور جنات جو جنات ہیں، یہ جن جو ہیں اللہ کی وائف ہے، اور یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میرے لیے بیٹیاں بنا دیتے ہیں، اور اپنے لیے آپ نے جو ہے وہ مجھ سے آپ بیٹے مانگتے ہیں، اور آپ میرے لیے آپ بیٹی بنا دیتے ہیں. اور ادھر آتا ہے قرآن کی آیت میں کہ آپ وہ میرے لیے بیٹی بنا رہے ہیں جو بہت نازک ہے، جو بڑی مطلب ایک جیسے سے کہتے ہیں نا کہ کمزور لفظ تو ایک ویکنس میں آئے گا، کہ جو نازک ہے، جو آرام اور گھر میں پلی بڑی ہے، اور وہ اگر فائٹ کرنے جائے تو اس کی بلٹ اس طرح کی نہیں ہے. ایکچولی میں اللہ نے عورتوں کو فائٹ کے لیے تھوڑی بنایا، تو اللہ کو تو خود پتہ ہے، لیکن اللہ ان بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم میرے فرشتوں کو میری بیٹیاں، حالانکہ تم اس ٹائم پہ تھے ہی نہیں جس ٹائم میں نے ان کو تخلیق کیا. یہ جینڈر ان کا ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن مے بی میل مے بی فیمیل، لیکن آف کورس فیمیل نہیں ہے وہ. کچھ فرشتے ہو سکتا ہے فیمیل جینڈر کے ہوں، کچھ فرشتے ہو سکتے ہیں، اور ایسی مخلوقات ہیں، کچھ مخلوقات ہو سکتی ہیں میل جینڈر کی ہوں، کچھ ہو سکتا ہے ریسپیکٹیو آف جینڈر ہو، کیونکہ میری اور آپ کی کھوپڑی تو میل فیمیل سے باہر ہی نہیں نکلتی. وہ تو اب آ کے LGBT والوں نے دماغ ہمارا کھولا ہے کہ یار کچھ اور بھی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، جو زیادتی کی ہوئی ہم لوگوں نے، توبہ نعوذ باللہ. تو ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے، میل فیمیل، اور ایک تیسرا مکس جینڈر ہے. اب اس سے باہر ہم نہیں سوچتے کہ فرشتہ یا جن سے باہر بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو لمیٹڈ نہیں ہے، یہی پوائنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے میرے ساتھ لڑکیاں منسوب کر دیتے ہو، اور خود آپ لڑکیوں کو حقیر جانتے ہو. اس عرب کلچر میں جو کہ سم ہاؤ وومن رائٹ سے ریلیٹڈ ہے، آپ نے عورت کو ایک کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ جب آپ اور کتنی جہالت کا دور تھا. قرآن کی آیت ہے کہ جس وقت قیامت کا دن آئے گا، اور جس لڑکی کو زندہ درگور کر دیا گیا، اس سے پوچھا جائے گا تمہیں کس نے مار دیا تھا. تو اور وہ قبرستان مکہ میں بھی ہے جہاں پہ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے. تو اب یہ کیوں دفناتے تھے؟ کیونکہ خواتین کو جس حالت میں اپنی سوسائٹی میں دیکھتے تھے، یہ خواتین کا اپنے گھر میں ہونا حقارت سمجھتے تھے. لیکن اسی دور میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اسی دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی تھے، اسی دور میں اچھے لوگ بھی تھے. میں مطلب ہر سوسائٹی میں اب یہ نہیں تھا کہ اس دور میں کوئی شادی نہیں کرتا تھا اور کسی کا لڑکی نہیں ہوتی تھی، ایسے نہیں تھا. لیکن دور جاہلیت تھا، میل غلام فیمیل غلاموں کا دور تھا، لوگ بک جاتے تھے، تو بہت کچھ تھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نے خاتون کو. اچھا، اس آیت کے اندر جو مجھے حکمت ملی الحمدللہ اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے اور قرآن کی اسٹڈی میں، خواتین ڈیو ٹو لیس انڈرسٹینڈنگ آف سوسائٹی اینڈ ہینڈلنگ امور سوسائٹی، کیونکہ ان کو سوسائٹی، چیلنجز، تجارت، لڑائی، فیصلے، یہ تمام میں ان کا ایکسپیرینس کم ہوتا ہے، وہ گھر میں پلی بڑی ہوتی ہیں. یہ اللہ نے ڈیفرنس بتایا مین اینڈ ویمن کا. اور اس میں عورت کا قصور نہیں ہے، اس میں اس کی ڈیوٹی ہی ایسی ڈیفائن کی. اسلامک سوسائٹی میں کانسیپٹ میں ہوتا کیا ہے کہ اٹس اے پرفیکٹ سوسائٹی. اگر اس میں غلام کے بھی اتنے ہی رائٹس ہیں جتنے آپ کے رائٹس ہیں، تو غلام نہیں ہوتا اس اسلامک سوسائٹی میں. اس سوسائٹی میں جب عورت کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس کو کیوں 8واں حصہ یا کم حصہ ملتا ہے ہسبینڈ کے پیسوں میں سے، یا ہسبینڈ جب مر جاتا ہے تو عورت کا 8واں حصہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ وہ کسی اور سے شادی کر لے گی، اس کے رائٹس کو اللہ نے کسی اور طرح سے سیکیور کیا ہوا ہے. وہ کسی اور مرد کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی، اور اس کی پراپرٹی میں اس کا حصہ ہو جائے گا، لیکن اس اولاد کا ابھی آگے کوئی والی وارث نہیں. اور وہ جو لڑکی بھی جس کو دوسرا حصہ ملے گا، وہ لڑکی جو ہے ایکچولی میں کسی سے شادی کر کے اس کی پراپرٹی اس کے پاس آ جائے گی، لیکن وہ لڑکا جو ہے اس کو سب کچھ خود بنانا ہے. تو اگر ہم ایز اے نظام پوری اسلام کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو تب پھر آپ کو وومن رائٹس، پیپل رائٹس، مین رائٹس، بزرگوں کے رائٹس، ماں باپ کے حقوق، ینگسٹرز کے حقوق، پھر آپ کو پوری سوسائٹی ملتی ہے. لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ سوسائٹی ہمارے پاس وہ نہیں ہے.
لیکن ہم رائٹس کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ. پہلے ہم وہ کلچر تو بنائیں, وہ پہلے قلوب تو بنائیں, پہلے وہ ہم لوگ تو بنائیں جو ایز اے انسان بڑے کو عزت دے, چھوٹے سے پیار کرے, عورت کو عزت کی نظر سے دیکھے, اس کو ایک پلے میٹر نہ سمجھے, اپنی ماں بہن کو عزت دے, اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو عزت دے, بیٹی کے بعد بہو آئے پھر بہو کو بھی عزت دے, خالی بیٹی کی عزت نہ ہو. میں اتنا اسٹیبلائزڈ, اتنا لرنڈ آدمی ہوں یا اتنی لرنڈ عورت ہوں جس کو پتا ہو کہ اللہ نے میرا لائف کا پرپز کیا ہے. میری بہو کے مقابلے بھی مجھے چیک کیا جائے گا, میری بیٹی کے مقابلے بھی مجھے چیک کیا جائے گا, میری وائف کے سامنے بھی مجھے چیک کیا جائے گا, میری بہن سے بھی میرے بارے میں پوچھا جائے گا, اور بہن کو بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا کیا, بھائی کے ساتھ کیسا کیا, باپ کے ساتھ کیسا بہیو کیا. اب اتنی ایجوکیشن اگر آپ کے پاس ہوگی تو پھر کسی کے رائٹس پامال نہیں ہوں گے. لیکن اگر یہ ایجوکیشن ہمارے پاس نہیں ہوگی, ہمیں اپنے رولس کا نہیں پتا ہوگا, تو پھر اس آرگیومنٹ کو مس یوز بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا خیر, تو ایک میں نے آپ کو بتایا کہ خواتین اللہ نے فرمایا کہ نازک ہیں اور یہ گھر میں پلی بڑی ہیں, اور اس کے پیچھے جو حکمت ہے, دے ہیو لیس ایکسپوجر آف سوسائٹی, دے ہیو لیس. آگے آتا ہے کہ ان میں فیصلے کی ایبلٹی اتنی شارپ نہیں ہے. کیوں؟ یہ بہت فوکس ہو کے اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہوتی ہیں. جیسے اب ایک کیڑی ہے اور ایک شہد کی مکھی ہے, اور شہد کی مکھی بہت بیوٹیفلی اپنا کام کر رہی ہے, لیکن جنگل کے فیصلے نہیں کر سکتی شہد کی مکھی, وہ اس کے لیے شیر ہے. لیکن شہد کی مکھی کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا ہے آپ جاؤ پھلوں کا رس چوسو اور شہد بناؤ, اور وہ کام کر رہی ہے. اس کام کے اندر اگر وہ اپنے اس ٹاسک میں اگر وہ رسپانسبلٹی پوری کر دیتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے بیسٹ مخلوق ہے, مطلب وہ سب سے فرما بردار مخلوق ہے. ناٹ نیسیسری کہ شہد کی مکھی جب تک چیتے والا کام نہیں کرتی, جب تک شیر کی رسپانسبلٹی نہیں نبھاتی, جب تک ہرن کی طرح تیز نہیں بھاگ لیتی, تو شہد کی مکھی کہے کہ جناب میرے تو رائٹ بنتے ہیں کہ جناب مجھے یہ بھی ملے, یہ بھی ملے. نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ خواتین, ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2 کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے, دیٹس بیکاز آف their ایموشنل انسٹیبلٹی, اور وہ اللہ نے خود عطا کیا. خواتین نازک ہوتی ہیں, دے آر ایموشنلی مور in depth than men and they are more stronger. جب کسی خاتون, اب میری الحمدللہ میں 4 بچوں کے ٹائم پہ میں اپنی ہسبینڈ, میرے وائف کے ساتھ تھا ڈیلیوری کے ٹائم پہ. وہ جو ہاسپٹل تھا انہوں نے مجھے الاؤ کیا, کیونکہ بیگم الحمدللہ ڈاکٹر ہے, تو اس کی ریفرنس سے انہوں نے مجھے الاؤ کیا. 2 دفعہ تو میں چکر کھا کے گرنے لگا تھا. جس وقت وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے, وہ ایسا سین ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ریکمینڈ کر کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگا کہ آ کے پریشان ہو گئے کہ جب انہوں نے دیکھا اپنی وائف کو, بچے کو پیدا کرتے ہوئے, کیا اللہ کی قدرت ہے. وہ اسٹرینتھ بندے میں نہیں ہے, وہ کرج بندے میں نہیں ہے. وہ 9 ماہ کا ٹائم جو عورت گزارتی ہے, یہ بندہ نہیں کر سکتا. ہاں, بندے کی ٹیسٹنگ ایک سوسائٹی کے لیول پہ, آپ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی بھی منہ پہ ان کے کسی نے پھینک دی, کسی نے ان پہ اوجری ڈال دی, کوئی آ کے ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے, کوئی جادوگر کہہ رہا ہے, کوئی ان کو کمتر کہہ رہا ہے, کوئی ان کو دم کٹا کہہ رہا ہے, کوئی ان کو جادوگر کہہ رہا ہے, کوئی ان کو باولا کہہ رہا ہے. اب یہ ایموشنلی انہوں نے اللہ کے لیے کتنی ہائی لیول پہ اس سارے پریشر کو لیا اور نظام کو قائم کیا. جبکہ عورتوں کے لیے کیا رسپانسبلٹی ہے کہ یہ جب بچہ پیدا ڈیورنگ دا کورس آف پریگنینسی, یہ جہاد میں ہے. اور آپ ادب کی لائن سے ہی نکل جاتے ہو. اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو بہت دور کی بات ہے اگر آپ ماں کا ادب نہیں کرتے. اور 3 دفعہ فرمایا کہ ماں کا ادب کرو. اب وومن رائٹس کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے بڑی بات کہاں پہ, کون سی سوسائٹی میں ہو سکتی ہے کہ ماں کا کیا ادب ہے. پوچھتے نہیں ہے یہ جو لوگ وومن رائٹس کی بات کریں, ان کی سوسائٹی میں پوچھتا نہیں ہے کوئی والدین کو 18 سال کے بعد, کوئی نہیں پوچھتا. اور وہاں پہ بات چل رہی ہے وومن رائٹس کی, وہاں پہ اولڈ ہاؤسز اور وہاں پہ وومن رائٹس کی بات چل رہی ہے. آپ نوٹ کریں کہ جناب عورتوں کو آپ جاب کرنے دیں, عورتوں کو جناب کپڑے اتار کے پھرنے دیں. وہ ایکچولی کچھ لوگ اپنے چسکے اور اپنی اس کو ایز اے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. وہ ایکچولی شیاطین کی سوچ ہے, کیسے میں نظام کو برباد کر سکتا ہوں, اس کو پتا ہے کہ اچھا خیر یہ ایک بڑی آئسولیٹڈ ڈسکشن ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ اس کو آج ہم ٹچ کریں گے کہ کیسے عورتیں فیسینیٹ کرتی ہیں بندے کو اور کیسے بندے فیسینیٹ کرتے ہیں عورتوں کو. اس پہ بھی بعد میں آتے ہیں. تو اب ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اور ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میرے پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے. آپ نے فرمایا ماں کا. پھر پوچھا پھر اس کے بعد کہا جی ماں کا. پھر پوچھا کس کے بعد, کہا جی ماں کا. اور چوتھی دفعہ کہا جی اس کے بعد باپ کا. لیکن
وہ آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو کون صحابی تھے، ان کی والدہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کو چھوڑ دو، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بیعت بھی نہیں کر سکتے ماں کے ساتھ، بٹ اللہ آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے نا. یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ نے مجھے مشن دیا ایز اے وائف، ایز اے وومن، ایز اے مین، میں نے وہ دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نظام کے مطابق جب میں اللہ کو سمجھوں گا تو اس کے نظام کے مطابق میں ماں کو ادب دوں گا. میں 2 بیٹیاں جس کی ہوں گی، جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی، ان کی پرورش کرے گا تو جنت میں جائے گا. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری تو 2 ہیں. تو انہوں نے کہا 2 والی کو بھی؟ پھر آپ نے کہا جی یا رسول اللہ میری تو 1. آپ نے کہا 1 والی جس ایسے ہوگا میرے ساتھ جو خواتین کو، جو ایک بیٹی کی پرورش کرے اور اس کو بیاہ دے اور اس سے آگے پھر اچھی نسل نکلے. اب کیا یہ وومن رائٹس کے لیے مطلب یہ کوالیفائی نہیں کرتی ہے حدیث؟ یا ماں کا درجہ، یا پھر شادی میں بندے کی وفات کے بعد اس کی جائیداد میں کم حصہ ہونا عورت کے لیے تو کم ہے، لیکن کہا گیا اس کی شادی کر دو. تو کیا یہ وومن رائٹس میں نہیں آتا کہ اب یہ کسی اور بندے کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ اور جب ہم وہ کام نہیں کرتے اپنی سوسائٹی میں، اپنی خواتین جن کی ڈیورس ہو جائے، جن کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے، ہم اوائڈ کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں تو ڈیورس وومن سے، جن کے ہسبینڈ شہید ہو گئے، جن کو ڈیورس ہو گئی، کوئی بڑی عمر کی ہیں، ان سے کی، بتانے کے لیے کہ یہ بھی انسان ہے اور یہ اللہ کا نظام ہے. آپ نے اس سرٹن ٹائم میں اپنے آپ کو کیسے فزیکلی مینٹلی سٹیبل رکھ کے اللہ تک پہنچنا ہے. اس میں شادی ایک حصہ ہے. تو اگر آپ کسی کی شادی نہیں کر رہے ہو فار دا ریسٹ آف دا لائف، اور اس کے پاس کوئی ایموشنل پارٹنر نہیں ہے جس سے وہ بات چیت کرے. اب ہماری امیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا ابوؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بیوی مر گیا، میاں مر گیا، اولاد بڑی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کے دل کی بات کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے. وہ بیچاری سڑ سڑ کے پھر پریشان ہوتی رہتی ہیں. پھر کبھی غصہ بہو پہ نکل جاتا ہے، کبھی غصہ بیٹے پہ نکل جاتا ہے، کبھی غصہ کسی اور پہ نکل جاتا ہے. ان کے پاس اب وہ اپنے ارد گرد میں ان کا لوپ ہی کمپلیٹ نہیں ہے، اور وہ ہم اس کو وہاں پہ گیپ چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ ایک بندہ فرسٹریشن میں جا رہا ہے، اب آپ وہاں پہ وومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں. آپ اس نظام کو امپلیمنٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی وومن اور مین کے لیے سب سے بیسٹ سوسائٹی ڈیولپ ہو جائے گی. اچھا جی، اب تو یہ 2 بندوں کی گواہی کے برابر، 2 عورتوں کی گواہی ایک بندے کے برابر ہے. they have less exposure, they are physically not that much made کہ یہ لڑائیاں کریں گے، لیکن وہ ایموشنلی بہت اسٹرانگ ہیں. آپ برتھ کے پروسیس کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی والدہ ایک ماں تھی، مریم علیہ السلام بھی ایک عورت تھی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا. تو حوا علیہ السلام کی ایک رسپانسبلٹی تھی، اور ان کا رول بڑا وائٹل اللہ کے نزدیک. اور وہ اللہ سے وعدہ کر کے آئیں کہ میں اور میری بیٹیاں، یہ جو پرپز ہے آپ کا، اس میں ہم لوگ بھی آپ کے لیے اور اپنی اولادوں کو اس مقصد کے لیے تیار کریں گے کہ یہ لاسٹ نہ ہو جائے دنیا میں. تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جو بڑا مشن ملا تھا، اس بڑے مشن کے بعد ان کا دھیان دنیا میں نہیں لگنا چاہیے تھا، ابن آدم کا، آدم کی اولاد کا. ہسبینڈ اور وائف جب ایک سرٹن ٹائم پہ آ کے ایک دوسرے سے وہ امیدیں لگا لیتے ہیں جو ایز اے انسان وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، تو یہ مس کنسپشن ہو جاتی ہے. کیونکہ عورت ایک سرٹن ٹائم کے بعد، ہسبینڈ ہو سکتا ہے اس کو نہ سمجھ پائے، اور ہسبینڈ ایک سرٹن ٹائم کے بعد اس مینٹل سٹیٹ میں عورت کو ہو سکتا ہے نہ سمجھ پائے. وہاں پہ اس خاتون اور اس ہسبینڈ کو اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوتا ہے. وہاں پہ اس عورت اور بندے کو اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے عورت کو بنایا اور اللہ نے مرد کو بنایا. تو وہاں پہ پھر وہ بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اپنے آپ کو ریگین کرتا ہے. پھر وہ یہ نہیں کرتا کہ دوسرے نے میرا حق نہیں دیا. پھر وہ یہ نہیں کہتی کہ اس نے مجھے یہ نہیں کیا. وہ اپنے آپ کو پہلے تو اسٹیبلائز کرتا ہے، کیونکہ اگر لیٹ سے کوئی آپ کا حق، کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہے تو آف کورس اللہ اس کا اجر، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والا ہے. آج نہیں تو کل اس کا حساب ہو جائے گا. لیکن اس سوچ کے اندر آپ کا مینٹل اپ سیٹ رہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ نے کسی کی ایکسٹرا خدمت کی اپنی، اچھا خیر اس میں یہ بڑا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ سسرال والوں کا کیا رول ہے. یہ بھی اسی ڈسکشن کی ایک حصہ ہی ہے. اینڈ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سسرال ایسے ہی ہے جیسے کھارا پانی اور میٹھا پانی آپس میں برابر چلتے ہیں. دیر آر سم ریلیشنز جو آپ اپناتے ہیں اینڈ دین اس کو لے کے چلنے والا کامیاب آدمی، اس کو لے کے چلنے والا بہادر آدمی. بلڈ ریلیشنز کے ساتھ تو ہر کوئی چل لیتا ہے، آج کل تو ہم بلڈ ریلیشنز کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے، لیکن ایک انسانیت کا رشتہ بھی ہم سب کا آپس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سا آدمی ہے جو اپنی ماں باپ کو گالیاں نکالے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا.
نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی برا جو اپنے ماں باپ کو برا کہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون برا کہے گا؟ آپ نے فرمایا جو دوسروں کے ماں باپ کو برا کہتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو برا کہتا ہے. ایز اے ہسبینڈ آپ اپنے وائف کے پیرنٹس کو برا کہہ رہے ہیں, ایز اے وائف اپنے ہسبینڈ کے پیرنٹس کو برا کہہ رہے ہیں. ایز اے وائف بہت سی خواتین آج کل اس اسلام کے اس ٹول کو استعمال کرتی ہیں کہ جی جناب ہسبینڈ جو دیور ہے وہ تو موت ہے. آف کورس آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور موت ہے تب جب ایک کمرے میں آپ اس کے ساتھ ہوں. لیکن اگر آپ کا گھر ہے اس میں الگ الگ کمرے ہیں, آپ لوگ الگ رہ رہے ہیں, تب نہیں. پھر تو آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں اس دکاندار سے بات کرتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں وین والے سے بات کرتے ہیں, مارکیٹ میں جاتے ہیں, پھر تو یہ سبھی موت ہے, پھر تو آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. انسان کا کوئی کردار بھی ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ اسلام اور پردہ لیتے ہیں تو وہ سارا اپلائی ہو جاتا ہے سسرال کے اوپر, لیکن اپنی فیملی میں وہ اپنے کزنس کے ساتھ وہ اپلائی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ ہم چیزوں کو مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر ہم نیوٹرلی اس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں تو پھر اس کی کمپلیکسٹی وہ نہیں ہے. یس, اینی غیر محرم کے ساتھ آپ کا ایک فاصلہ وہ رہنا چاہیے. وہ دیور ہے, وہ آپ کا کزن ہے, وہ آپ کا اسکول کا بندہ ہے, وہ جاب میں آپ کے ساتھ عورت ہے یا مرد ہے, ایک خاص فاصلہ رہنا چاہیے. کیونکہ اب یہاں پہ میں وہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہاؤ اٹ ورکس. ایک انٹرویو ہے جس میں آپ یوٹیوب پہ آپ کو ملے گا, ایک جن کا انٹرویو ہے آپ کو ملے گا. اگر آپ کا انٹرسٹ ہوا تو مجھے میسج کیجیے گا, میں آپ سے شیئر کروں گا. اس میں وہ بتاتا ہے کہ ہم کیسے کیسے مرد اور عورتوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو وہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ بازاروں میں, ہماری ایک جماعت بازاروں میں پھرتی ہے. کوئی عورت جب گزر رہی ہوتی ہے نا تو اس کی باڈی کے ساتھ جو ویوز کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں, ان ویوز کو ہم اسپیسیفکلی اس بندے کے ذہن میں ڈالتے ہیں. اور جب وہ بندہ اس عورت کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت ہم اس کے دھیان کو اس میں گھمانا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ ایونچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, زبان بھی زنا کرتا ہے, کان بھی زنا کرتا ہے, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. تو آپ صحابہ نے فرمایا کیسے کہ آپ جب غیر محرم کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ان کی بات کرتے ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں, تو یہ ابتدا ہو جاتی ہے اس چیز کی. لیکن ایگزیکیوشن جب ہو جائے تو پھر حد پار ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پروویژن دیا کہ جب تک خدا نہ خواستہ آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر لیتے اس چیز کو, تب تک میں کاؤنٹ نہیں کروں گا. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے ذہن میں وسوسے پڑ رہے ہیں. کیوں اللہ کاؤنٹ نہیں کرتے؟ کیوں اللہ تعالیٰ برائی کو کاؤنٹ نہیں کرتے؟ لیکن نیکی جب آپ ارادہ کرتے تو کاؤنٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ اللہ کو پتا کہ میں نے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی لگایا ہوا ہے. جب تک یہ کیونکہ بٹ ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی اس کے پاس ہے. تو مین اینڈ وومن کے درمیان میں ایک اٹریکشن ہے. اب ایک بندے کو لکڑی کے درخت سے کیوں اٹریکشن نہیں ہوتی, یا ایک خاتون کو ایک مطلب بلڈ سے ایک خاتون کو ایک لوہے کی پلیٹ کے ساتھ اٹریکشن کیوں نہیں ہوتی؟ خاتون کو گھر کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ, ہار سنگھار کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اٹریکشن ہو رہی ہے, ہسبینڈ کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ اس کی نیچر ہے. اور بندے کو خواتین کے ساتھ, آپ نے کتنی دفعہ سنا ہے کہ بندوں کے متعلق آتا ہے کہ ان کو حوریں ملیں گی, لیکن خواتین کے متعلق خاموش ہے معاملہ, جو وہ چاہیں گی ان کو ملے گا. اور بندوں میں سے بھی اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو حور نہیں چاہیے, ان کو رب چاہیے. یہ پتہ ہی اس وقت لگا جس وقت اس محبت کی لائن میں آئے کہ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ تم نے حوا کو ساتھ لے کے چلنا, لیکن حوا تمہارے مشن میں تمہیں ہیلپ کر رہی ہے, بٹ تمہارے اور میرے درمیان میں حوا کا ہونا ضروری نہیں ہے. آدم تمہارے مشن میں تمہیں ہیلپ کرتا ہے اولاد کے لیے, نان نفقہ کمانے کے لیے, لیکن تیرے اور میرے درمیان میں, تیرے اور میرے دل کے درمیان میں آدم نہیں آتا. اپنی محبتوں کو میری طرف رکھنا. تو یہ تھا بگر پرسپیکٹو میں پرپس ان دونوں کو الگ الگ کرنے کا. آدم علیہ السلام اکیلے ہی ہوتے, بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جو اکیلی ہیں اور اکیلی اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہی ہیں. اور حدیث میں ملتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں, ذوالقرنین علیہ السلام کے ٹریولز میں کچھ ڈیفرنٹ ڈائمینشنز میں جب انہوں نے ٹریول کیا تو ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ خالی بندے تھے, اور وہ عبادت گزار تھے, وہ گناہ نہیں کرتے تھے, مطلب ان کو کوئی نفس نہیں تھا. پھر ایک اور ڈائمینشن میں خالی عورتیں تھیں اس جگہ پہ, اور وہ بہت نیک تھیں. ہم جہاں رہ رہے ہیں یہاں پہ مرد عورت ہیں, یہاں پہ جینڈرز ہیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر ہاں باندھا کیسے کہ تو نے اس کو باندھا, اس ڈیوٹی کے اندر مرد اور عورت کو باندھا. ظاہری طور پہ آپس میں ان کے جوڑے بنا دیے, اور باطنی طور پہ اپنے ساتھ جوڑا بنا دیا. اس کو کہتے ہیں زوج, جو قرآن میں جوڑوں کا کانسیپٹ آتا ہے. ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا کہ آپس میں مرد اور عورت کا جوڑا فزیکل ہے. دے آر سم ٹائم فرینڈز ایز ویل. ہاں, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے ساتھ اخلاقاً پیار کرتا ہے, لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیار اللہ سے اور اس کے بعد پھر اس کی مخلوق سے ہے, تو یہ پیار جائز ہے.
رشتوں کا پیار جائز ہے اور اسی کو انسان کہتے ہیں. تو پیار خالی یہ نہیں ہے کہ ایک عورت سے ہوگا، ایک بندے سے ہوگا، اس کے بعد کس سے پیار نہیں. کمٹمنٹ، ہمدردی، لائلٹی، پیار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ یا اللہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے مجھے پیار ہے اس پہ آپ نے میرا مواخذہ نہیں کرنا. سب سے زیادہ پیار اللہ سے، آف کورس اللہ کے نبی سے، اللہ والوں سے. یہ ایک ہی چیز ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس نے فرمایا ہے جتنا بیوی کا حق بنتا ہے اتنا اس کے ساتھ، جتنا اولاد کا حق بنتا ہے. یہ نہ ہو کہ بیوی کے پیار میں دنیا ہی بھولی ہوئی ہو، ہسبینڈ کی وجہ سے آپ نے سب کوئی خراب کیا ہوا ہے، بچوں کے پیچھے آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کا رب بھی کوئی ہے. اب یہ زیادتیاں ہم لوگ کرتے ہیں اور یہی ہے ریزن ان رشتوں میں باندھنے کی. اینی ہاؤ، تو میرے اور میرے رب کے درمیان میں نہ عورت آتی ہے، نہ ایک عورت کے اور رب کے درمیان میں بندہ آتا ہے. بٹ عورت اور مرد کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. ہاؤ بندے کو سوسائٹی کے اندر ایسا لائل نظام قائم کرنا تھا جہاں پہ ماں کی، بہن کی، بیٹی کی، بیوی کی رسپیکٹ ہو. اور پھر خالی اس میں رسپیکٹ یہ نہ ہو کہ خالی بیٹی کی ہے اور بہو کی نہیں ہے، سب کی برابر کی ہو. جب وہ اپنی بیٹی کو اتنی رسپیکٹ دیں گے تو پھر وہ اپنے بہو کو بھی رسپیکٹ دیں گے. لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ بیٹی کی رسپیکٹ ہے، بہو کی رسپیکٹ نہیں. آج وہ خاتون جو اپنے رائٹس کی بات کر رہی ہے، کل اپنی بہو کے ساتھ تو وہ ویسے نہیں کر رہی. اور یہ ڈیلیما میں بہت دفعہ دیکھ رہا ہوں. مردوں میں یہ کم ہے، عورتوں میں یہ زیادہ ہے کہ اگر آپ جیسے کھڑوس خود ہوتے ہیں یا کوئی بڑا کھڑوس ہوتا ہے، آپ اپنے ٹائم پہ ایسے کھڑوس نہیں ہوتے. اینی ہاؤ، ویسے یہ ایک الگ پرسپیکٹیو ہے کہ جو آپ کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں نا، بوڑھے ہو کے ہم بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں، کیونکہ ہم قبل از وقت ان کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم اس ٹریک پہ چل رہے ہیں، جب ہمارے پیج ڈھیلے ہوں گے ہم بھی یہی کام کریں گے. فرق صرف وہیں پڑتا ہے کہ جہاں پہ آپ قلبی طور پہ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ آپ فزیکلی ڈاؤن ہے لیکن آپ کا دل اللہ سے اتنا جڑا ہوا ہے کہ بوڑھے ہو کے بھی آپ بوڑھے نہیں ہیں. مطلب آپ جذباتی طور پہ محبت کے لیول میں اللہ کے اور قریب ہو گئے. فزیکلی آپ ڈاؤن ہو رہے ہیں لیکن آپ ایموشنلی ایز اے ہیومن، ایز اے اسپرچولیٹی آپ ڈاؤن نہیں ہو رہے. آپ نوٹ کریں کہ جو میں جس چیز کو برا کہتا ہوں، کیا میں بعد میں ویسا کر تو نہیں رہا. اینڈ موسٹلی میں نے دیکھا کہ میں نے خواتین میں یہ چیز دیکھی ہے، بندوں میں بھی دیکھی ہے. بہرحال میں گھروں کی مثال بتا رہا ہوں، چونکہ اب ہم بات جو کرے تھے اس کو میں اسلامکلی آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پتہ لگے. پھر ہم دیکھیں گے کہ کہاں وومن رائٹس پورے ہوئے، کہاں وومن رائٹس پورے نہیں ہوئے. کیا میرے والد اپنی بہن کے ساتھ تو اچھے ہیں، لیکن کیا میرے والد میری ماں کے ساتھ اچھے ہیں؟ کیا میرے والد میرے ساتھ اچھے ہیں؟ وہ میرے والد اپنی ماں کے ساتھ تو بہت اچھے ہیں، لیکن کیا میرے والد اپنی وائف جو میری ماں اس کے ساتھ بھی اچھے ہیں؟ تو ایکچولی میں جب بندہ بیلنس ہی نہیں کریٹ کرے گا تو پھر لوگوں کو خیال آنے شروع ہو جائیں گے کہ ہیومن رائٹس پورے نہیں ہو رہے. کیا بیٹیوں سے ہم پوچھتے ہیں شادی سے پہلے؟ کیا ان کی رائے لی جاتی ہے؟ کیا ان کو ایکول اپرچونٹی دی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کو سمجھنے کی؟ میں نے اپنے جتنے بھی ہندو دوست ہیں ان ہندو دوستوں کے اندر ان کے لڑکوں کو، ان کے مردوں کو دیکھا کہ وہ نان ویج بھی کھاتے ہیں، ویج بھی کھاتے ہیں، دے آر ویری اوپن. لیکن میں نے ان کی خواتین کو بہت ریلیجیس دیکھا ہے کیونکہ وہ گھر میں اس ماحول میں بندی رہتی ہیں. ہماری سوسائٹی میں بھی ایسا ہے، ہماری خواتین کو بہت کچھ نہیں پتا ہوتا مسلمس کی سوسائٹی میں، اور بندے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین کو وہی پردے میں باندھ کے گھر میں رکھا ہوتا ہے. یہ گھر سے باہر نہ نکل جائے میری خیر ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر فرمایا کہ پہلے بندوں کو کہا کہ تم اپنی نظریں نیچی کرو، کیونکہ دونوں نے اپنے دل کو سیکیور کرنا ہے. جب آپ کو اپنا مقصد پتا نہیں، آپ اپنے مسئلے اللہ سے حل نہیں کرواتے، تو پھر آپ اپنے مسئلے لوگوں سے حل کروانا چاہتے ہیں. اور اگر لوگ اتنے انڈرسٹینڈنگ میں اچھے نہیں ہیں تو وہ آپ کے مسئلے حل نہیں کریں گے، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، چاہے آپ کا باپ ہے، چاہے آپ کا بھائی ہے، وہ بھی انسان ہے. پھر جب وہ آپ کے مسئلے حل نہیں کرے گا تو یہاں پہ حرج ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس آوازاری کے اندر پھر آپ کو کبھی بندہ برا لگے گا، کبھی بیوی بری لگے گی، کبھی باپ برا لگے گا، کبھی بھائی برا لگے گا. اب اس سارے کا سولوشن کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ نہ تو ہمارا والد، نہ ہمارا بھائی، نہ بیٹا، ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جانے والی ہوگی، باپ کو، ہسبینڈ کو، بیٹے کو اور بھائی کو. کیونکہ وہ لوگ اس کو بتاتے نہیں تھے آ کے کہ ریلیجن کیا ہو، تو گھر میں بیٹھی ہے. بہرحال ابھی انٹرنیٹ نے بہت آسانی کر دی ہے، اللہ معاف کرے بربادی پھیرنے میں بھی بڑی آسانی کر دی ہے. ہر بندے کو سب کچھ پتا ہے. میرے دوسرے اور چوتھے کلاس کے بچے جو مجھے باتیں بتا رہے ہیں، مجھے ایف ایس سی میں پتہ لگی تھی کہ ڈانس بھی ہوتا ہے اور کچھ ورڈز ہیں ان کو سرچ ہمیں جب پتہ لگا تھا 11ویں 12ویں میں پتہ لگا تھا کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس لفظ کا اچھا یہ مطلب ہوتا ہے. وہ چوتھی کلاس کے بچے کو بھی پتہ ہے. اور یہ توبہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کر، یہ برکت ہے انٹرنیٹ کی. دشمن نے وہاں سے بیٹھ کے ہمارے گھر میں وہ تمام گٹر کا ڈھکن کھول دیا ہے جس کے لیے لوگوں کو بڑی کشٹ پہلے کرنی پڑتی تھی سنگل کلک کے اوپر. اب اس کے اندر میں موبائل بند کروں،
اور پھر اسی کے اندر ایک فتنہ آ رہا ہے وومن رائٹس کا، اسی میں فتنہ آ رہا ہے، اسی میں ایک فتنہ آ رہا ہے وومن رائٹس کا کہ ان کو باہر نکالا جائے. اور وومن رائٹس جو کہ ہم اسلامکلی ڈسکس کر چکے ہیں، یس دیر آر، بیٹی کی فضیلت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ کا کیا آخری سٹیٹمنٹس میں سے کچھ ایک سٹیٹمنٹ ایسی ہے، اللہ کم بیش معاف فرمائے، کہ اپنی خواتین کا خیال رکھنا، زمانہ جاہلیت کی طرح میری امت ان کو بعد میں مس یوز نہ کرے، کیونکہ یہ ظلم کی انتہا ہوگی کہ جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ اس کے رائٹس پورے نہ کریں. وہ نان نفقہ میں آپ کی محتاج ہے. اگر وہ آپ کی محتاج نہیں ہوتی تو الگ بات تھی، پھر اللہ اس کا رازق ہے. لیکن اللہ نے آپ کو اس کا وسیلہ بنایا، تو جب آپ اس کے رازق ہو تو دین اس کو اچھے سے ٹریٹ کرو، مشاورت کرو، بات چیت کرو، پڑھنے کا موقع دو، انڈرسٹینڈنگ کا موقع دو، ایکٹیویٹیز میں خیال رکھو، برابری کرو. اب آپ بتائیں جو 4 شادیوں کے جو آیات ہیں، 4 شادیاں جائز ہیں، 4 شادیاں جائز ہیں، ٹھیک ہے جی 4 شادیاں جائز ہیں. اگر ہم میں سے کسی نے ان کو پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی ٹف کنڈیشنز ہیں. اللہ نے فرمایا آپ 4 کریں. اوکے، عرب کلچر کے اندر جس وقت جنگیں ہو رہی تھیں، عورتیں مرد غلام ہو کے آتے تھے، وہاں پہ بہت ڈیفیکلٹ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دل کس بندے کا ہے؟ یا صحابہ جیسا دل بنتے بنتے 23 سال لگے تھے یا 15 سال لگے تھے. ہر بندہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تو نہیں ہے نا. ہر بندہ عمر فاروق تو نہیں ہے، ہر بندہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمان غنی تو نہیں ہے، ہر بندہ ویسے کرنی تو نہیں ہے. تو کتنی سال کی تربیت کے بعد وہ 1400 کے صحابہ کا جتھا بنا تھا، یا کتنے 13 سال کے بعد 300 لوگ کٹھے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد جب وہ غزوہ احد کا سال 1.5 سال کے بعد احد آیا، پھر خندق آیا. اب اس میں جو تعداد تھی 300 سے 1000 پہ آئی، 1000 سے لٹ سے 3000 پہ آئی. پھر حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ میں 1400. یہ 1400 18 19 سال کی محنت میں بنے تھے. آج میں مسلمان کہتے ہیں نا منہ تو آندا ول نہیں آندا، اور جناب میں ابھی لیکچر بازی اور فتوے اور وہ کافر کر رہا ہوں، اور اپنے مطلب. تو اس پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ کو احساس اور خیال ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. لیکن اگر آپ کے اور میری سوسائٹی میں ہم لوگوں کو توبہ نعوذ باللہ وہ سینس ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا میری اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے. اب عرب کلچر کے اندر مردوں، اور یہ خالی عرب میں نہیں ہے، آپ ساؤتھ افریقنز میں چلے جائیں، آپ امریکنز میں، ایبوریجنز میں چلے جائیں، آپ آسٹریلینز میں چلے جائیں، آپ کینیڈینز میں چلے جائیں، یہ اللہ نے بنائے بندے کو ایسے ہے اور عورت کو بنایا ویسے ہے. تو اس کلچر کے اندر جو بھی پاور میں آتا ہے وہ پھر اپنی پاور کو مس یوز کرتا ہے. اور اللہ اور اس کے نبی کی ذات بتاتی ہے کہ پاور اور اتھارٹی کو رائٹ کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ہے خلیفہ کا کام. لیکن شیطان اسے کہتا ہے کہ اس کو مس یوز کرو. اب آپ نے اگر 4 شادیاں کر لی ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ برابری رکھنی ہے. گھر سب کے پاس ایک جیسا ہو، خرچہ سب کے پاس ایک جیسا ہو، ٹائم سب کا ایک جیسا ہو. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ممانت نہیں تھی کہ اگر وہ ایک بیوی سے 10 سال بھی نہ ملے تب بھی وہ بیوی ان کی بیوی رہے گی. لیکن کتنی ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے نبی نے ان کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ اے نبی جو آپ کے لیے آسانی ہو آپ وہ کریں. آپ کو کوئی ممانت نہیں، آپ اس خاتون کے ساتھ آج رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کل رہ رہے ہیں، پھر پرسوں ان کے ساتھ رہے ہیں، پورے ہفتے ایک ایک دن ایک خاتون کے ساتھ رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نبی آپ پہ ممانت نہیں ہے، آپ کی رسپانسبلٹی کچھ اور ہے، آپ کے رائٹس کچھ اور ہیں، آپ میرے محبوب ہیں، مخلوق خادم ہے آپ کی. لیکن اللہ کے نبی نے کتنی لائلٹی کے ساتھ سب کو برابر کا ٹائم دیا. اور ایک سرٹن ٹائم پہ اللہ نے فرمایا کہ اب اس سے زیادہ آپ شادی نہ کریں. پھر بعد میں فرمایا اوکے آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مس یوز نہیں کیا. آج کے حکمرانوں کو جج کریں آپ، اور انٹرنیٹ اور ان کو اسٹڈی کریں، آپ کو پتہ لگے گا کتنی خواتین کے ساتھ ان کے ریلیشنز ہیں، اور ان خواتین کے کتنے مردوں کے ساتھ ریلیشن ہے. اور جس کو اللہ فرما رہے ہیں، جس ذات کو اللہ فرما رہی ہے، کیا وہ ہر روز نئی شادی نہیں کر سکتے تھے؟ ان کا اگر مقصد شادی ہی ہوتا. بندے مومن کا کام ہے اپنی محبت، اپنا سکون، اپنی لذت، اپنی اسٹیبلٹی، اپنا دماغ اور دل کا سکون اللہ کی ذات سے وہ لے لیتا ہے. اس کے بعد دنیاوی طور پہ باقی چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے وہ کھانا، اولاد، بچے، بیوی، وہ اس نظام کو چلا رہا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے 60-70 سال میں اس کو ٹیسٹ بھی تو کرنا ہے نا کہ یہ کیسے کس موقع پہ بیہیو کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیلنس کرتے تھے، جبکہ ان کو وہ چاہتے تو نہ کرتے. اور بندہ مومن یہ سمجھے کہ میں 4 شادیاں کر لوں گا اور اس کو مڑ کے پوچھوں گا نہیں کسی کو. اللہ نے فرمایا کہ اس میں حساب ہوگا.
اب یہ کس کو پتا ہے اس حساب کے بارے میں؟ مطلب کی بات ہے، سب کو پتا ہے. پھر اگر شرم کی بات آتی ہے تو اللہ نے پہلے مردوں کو کہا کہ تم نظر نیچی کرو. اگر شادی کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ڈیورس ہو جائے تو عورتوں کی شادی کر دو. اگر تربیت کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 1 بیٹی کی تربیت کر دے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آخری ٹائم پہ فرمایا کہ خواتین کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ کسوٹی ہے آپ کی. آپ کے ڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ آپ کی کسوٹی، آپ کو چیک کیا جائے گا اس کے اوپر. تو اگر آپ ویمن رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو پہلے اپنے بیٹوں کو ایجوکیٹ کریں. اب یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. پرابلم کہاں پہ آ رہی؟ نبی اور ولی کا کیا کام ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا، قلوب پریپیئر کیے. تو پھر جب آپ چلے گئے اس شورا نے، ابو بکر صدیق کو تو آپ نے خود نامینیٹ کیا نماز کے اوپر، لیکن اس شورا نے آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چوز کر لیا اور سب نے اتفاق کر لیا. زمین پہ خلافت لوگ بناتے، باطنی خلافت ایک اور چیز ہے، جو قلبی خلافت ہے ایک اور چیز ہے، اللہ کی محبت کی، اللہ کی دوستی کی. نبی ولی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ قلوب بناتا ہے. وہ ووٹ نہیں اکٹھے کرتا، وہ لائکس اکٹھے نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے آپ کو مشہور ہونے کے کام نہیں کر رہا ہوتا. وقت کے ولی کا کام یہ ہوتا ہے، لیڈرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کو ایجوکیشنلی ڈیولپ کرتے ہیں، ان کے انٹلیکٹس کو ڈیولپ کرتے ہیں، تاکہ جب قوم فیصلہ کرنے لگے تو وہ رائٹ فیصلہ کرے. لیکن جب انٹلیکچولی قوم سٹرونگ نہیں ہوتی تو پھر وہ غلط بندوں کو پک کر لیتی. یہ ہے فائٹ، یہ ہے نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو لکھ کے نہیں دیا تھا کہ اس کو میرے بعد خلیفہ بنا دینا. ہاں، عمر فاروق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ آپ میری جگہ پہ نماز پڑھائیں، انڈیکیشن دی تھی لیکن لکھ کے نہیں دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانٹڈ کہ یہ لوگ خود فیصلہ کریں. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں وومن رائٹس، مین رائٹس، بچوں کے رائٹس، غریبوں کے رائٹس، فقیروں اور یتیموں اور مسکینوں کے رائٹس، ان کو آپ ٹیک کیئر کریں، تو پھر مجھے اور آپ کو فزیکلی تو آپ پیسے سے جس کی خدمت کر سکتے ہیں کریں. مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. یہ کام ہے ایک نبی اور ولی کا. جب وہ اللہ سے اتنا جڑ جائیں گے اینڈ دے نو کہ میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، میں نے بیٹی کو کتنا ویلیو دینی ہے، میں نے بہن کو کتنی ویلیو دینی ہے، میں نے ماں کو کیسے لے کے چلنا ہے بیگم اور ماں کے کمپیریزن میں نے بیوی کو کیسے لے کے چلنا ہے. پھر اس کے بعد جب اس کے بیٹوں کی شادی ہو تو بیٹے بھی اس کو پرفارم کرے، اور پھر جب بیٹی کی شادی ہو تو وہ جہاں جائے وہ بھی اس کا ٹیک کیئر کرے کہ وہی خالی میرے ماں باپ نہیں تھے، یہ بھی میرے ماں باپ ہیں. یہ میرے پر رسپانسبلٹی آئی، اخلاقی رسپانسبلٹی. خالی وہی میرے ماں باپ نہیں تھے. اگر وہی آپ کے خالی ماں باپ تھے تو پھر محلے میں بھی کوئی آپ کا ماں باپ نہیں ہے، نہ کوئی ہمسایہ، پھر سب ایلینز ہیں. اب انفارچونیٹلی سسرال میں بہو کو بیٹی نہیں سمجھا جاتا، انفارچونیٹلی بہو سسرال کو والدین نہیں سمجھتی. اب یہ مسکنسیپشن آپ کی تب کلیئر ہوگی جس وقت آپ انسانیت کا سبق لیں گے، جس وقت آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو جانیں گے، جس وقت آپ امہات وومن رائٹس کو اگر سمجھنا ہے تو امہات المومنین کی لائف آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ عورت ہے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائس کی کیا لائف تھی، ان کی کیا سٹرگل تھی، ان سے مجھے کیا نتیجہ اخذ کرنا ہے. اور اچھی خاتون کیا ہوتی ہے، بی بی خدیجہ کو سٹڈی کریں، ان تمام خواتین کو سٹڈی کریں. کسی خاتون نے کیا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیسٹ خواتین میں سے، یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ کائنات میں 4 خواتین نے اپنے آپ کو پرفیکشن کے لیول پہ کمپلیٹ کیا اور خدیجہ اس میں سے ایک ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ میں سے ہر خاتون، میری امی بھی سن رہی ہے، میری بہن بھی سن رہی ہے، میری یہ دوست کی بیٹی، میری بیٹی یہ مریم بھی سن رہی ہے. آپ میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ میں بلال رضی اللہ عنہ جیسا ہو جاؤں، ہر کوئی چاہے گا کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہو جاؤں. لیکن وہ کرائٹیریا جب آپ سنیں گے نا آپ کے کانوں کو ہاتھ لگ جائیں گے، وہ آپ سے نہیں ہوگا. 3 دن ایک ہی کھجور کھانی ہے، کپڑے بھی نہیں، گھر میں فرنیچر بھی نہیں، چولہا بھی نہیں، پانی بھی نہیں. کر کے دکھاؤ. اب کہیں نہیں یا رسول اللہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، درود شریف پڑھتی ہوں، کافی ہوں، میں ایسے دور سے کافی اچھے لگ رہے ہیں مجھے آپ. اگر مجھے آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ 10 دن چل کے پیدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے اونٹ پہ بیٹھ کے مکے کا حج کرنا تھا صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ، تو میں دیکھتا ہوں میں سے کون جائے گا پیدل چل کے ان کے ساتھ. جو ابھی 5 منٹ بعد جاتے تو ہوف ہوف کر کے اندر آ جاتے ہیں. پاکستان میں تو اس وقت خانگاہ بنی ہوئی ہے نا، اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ تمام انسانیت پہ رحم فرمائے اور ہمارے ملک پہ بھی رحم فرمائے، ترقی کرے انسانیت یہاں پہ، حق کا بول بالا ہو. بجلی نہیں آتی یہاں پہ. کل ہم لنچ کرنے گئے تھے، 5 منٹ بعد گئے تھے، 2 لڑکے فینٹ ہو گئے میرے ساتھ وہاں پہ، گھنٹہ آ کے پانی پیتے رہے.
اور 10 دن پیدل چل کے جانا اپنے عمرہ کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ابھی میں کہتا ہوں جناب میرے سے بڑا ولی کوئی نہیں, اور میں کہتا ہوں یا اللہ تو سارے پردے کھول کے میرے سامنے آ کے بیٹھ کے پوچھ کہ مجھے کیا چاہیے, کہ مجھے کیا چاہیے. کبھی میں نے جانا کہ میرے رب کو کیا چاہیے. خیر نہیں, آؤ اپنے پوائنٹ پہ واپس آ جاتے ہیں. تو میں زیادہ تو اس پہ نہیں جانتا, میں تو جو سمجھا ہوں اللہ کے نبی کے ریلیجن سے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو کہ ریلیجن ہے ہمارا, کہ اللہ نے مین اور وومن دونوں کو ایکولی ویلیو دی ہے. مین وومن ہو کے بندہ عورت ہو کے عزت نہیں کما سکتا, عورت بندہ ہو کے عزت نہیں کما سکتی. یہ مسکنسیپشن ہے. بندے عورت کو اپنے رولز کو پہلے سمجھنا ہے اور اپنی رسپانسبلٹی پوری کر کے اس کا اجر اپنے رب سے لینا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا ہسبینڈ اکنالج نہ کرے اس وقت, ابھی مینٹلی وہ آپ کے ساتھ اس کی ہم آہنگی نہیں ہے, اور ہسبینڈ آپ کو خود آ بھی نہیں ہے. ہسبینڈ اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہے, وائف اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہے. آپ لوگ ایک دوسرے کو ہیلپ کر رہے ہیں فار دا ٹائمنگ ان اسپیسیفک تھنگس, لیکن مقصد آپ کا اللہ کی ذات ہی ہونی چاہیے. بٹ اگر آپ کا مقصد ہسبینڈ وائف ہی تھا تو پھر یہ طلاقیں, لڑائیاں, اس نے وہ میری مرضی کے مطابق نہیں, وہ میری سوچ کے مطابق نہیں, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, پھر یہ ہوگا. اینڈ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ تم ایک آزاد پرندے ہو اور تم کسی کی انڈر نہیں آتے, اور یہ تمہارے رائٹس میں ہے, تم کپڑے پہنو تم کپڑے نہ پہنو. اب یہ فتنہ ہے. تو مرد اور عورت اور آدم علیہ السلام اور حیا اور بندہ مین پہ اور خاتون اس کے بیک پہ, یہ تمام جو تمہید, کیونکہ میرے پاس اتنی اسپیسیفک چیزیں, اللہ کرے کہ اللہ میں حکمت اور دانائی کی باتیں بتائے, وہ اتنا اسپیسیفک تو نہیں تھا. اب اس کو ویسٹ سے جوڑ لیں. ہاں ہمارے ملکوں میں بھی زیادتیاں ہوتی ہیں کہ عورت کو اجازت نہیں ہے اپنی مرضی کرنے کی, ان کو جائیداد میں حقوق نہیں ملتے. یہ اللہ کی حدود ہے اگر آپ وراثت کا صحیح تقسیم نہ کریں, اور ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے. اور یہ وومن رائٹس ہمیں کسی بار گورے نے نہیں بتایا, یہ اللہ بتا رہے ہیں. پھر بیٹیوں کا خیال رکھنا, ماں کا خیال رکھنا, ان کی ہیلپ آؤٹ کرنا, اگر بیویاں تو ان میں بیلنس کرنا. ہاں ایموشنلی کون کہاں ہے وہ بندہ یا عورت ایک دوسرے کو ہینڈل نہیں کر سکتے, اس کے لیے اس کو اللہ سے رجوع کرنا ہے. وہ اگر کوئی خاتون یہ سمجھے کہ جتنا ایموشنلی میرا ہسبینڈ مجھے سمجھتا تھا, اور بعض کا ہسبینڈ سمجھتے بھی نہیں, اتنا میرا بیٹا بھی مجھے سمجھے یا اتنا میرا بھائی بھی مجھے سمجھے, بھائی وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے. اور میں سمجھوں کہ یار میری بیگم ایسے 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 کیوں نہیں کرتی, تو بھائی مجھے اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا کہ میری بیگم رب نہیں ہے, وہ بھی ایک خاتون ہے, وہ بھی ایک انسان ہے. تو کہیں نہ کہیں ایک خاص وقت کے بعد میں اپنا دھیان بدلوں اور اللہ کی طرف کر لوں, اور جو پازیٹیو چیزیں ان کو دیکھوں. جیسے ایک آدمی ہے کہ یا رسول اللہ میری بیگم جو ہے وہ ایسے کرتی ایسے کرتی ایسے کرتی, غصہ کرتی, بد زبانی کرتی. آپ نے فرمایا کوئی اچھی باتیں بھی ہوگی اس کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ہاں اچھی باتیں بھی ہے, کہ یار چھوڑ دو, پھر 4 بچے ہیں, جان دے غصہ. تم کیا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیگم جو ہے وہ ولی اللہ ہے, یا جو میرا ہسبینڈ ہے ولی اللہ ہے, یا میرے سسرال والے ولی اللہ, یا میرے آفس والے ولی اللہ ہے. یہ سب انسان ہے میرے جیسے ٹوٹے پھوٹے. ان سے دھیان اور ایکسپیکٹیشن ہٹا کے اللہ سے ایکسپیکٹیشن آپ لگا لیں, اور سیکھیں کہ جب یہ لوگ مجھے نہیں سمجھ رہے, تو میں جو میرا دوست میرا رب ہے وہ اس کے ساتھ میں بات کر لوں, وہ ان کے دل میں ڈال دے گا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی. وہ جیسے آپ جب والدہ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, والد کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, دوست کا دل توڑ جاتے ہیں, بیگم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, آپ کے دل میں بعد میں احساس ہو جاتا ہے, اللہ ڈالتے ہیں دل میں احساس. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ احساس کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا. جس کو نہیں ہو رہا تو اس کو تو بیچارے کو پتہ ہے کچھ نہیں, وہ تو جاہل ہے. جس کو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس وقت غصہ نہیں کنٹرول کر پایا, پھر وہ بعد میں اپنے عمل سے یا زبان سے وہ سوری کرتا ہے, وہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. لیٹ سے اگر اس کو احساس نہیں ہو رہا تب بھی, اس کا احساس ہو گیا تب بھی, اور اگر اس کو وہ لڑتا ہی نہیں تب بھی, ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا کہ میں جن حالوں میں بھی ہوں میں لاکھوں سے بہتر ہوں, اور اپنے مقصد پہ چلتے رہنا, اور اللہ سے پھر خیر مانگنا, اور پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ہدایت مانگنا. تو ایسے آہستہ 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 باتیں بن جائیں گی. تو میں کیا ہوں یا میرے رائٹس کیا ہیں. آئی ڈو ایگری ود مریم's پوائنٹ کہ جب ایز اے بیٹی ہوتے ہوئے ایز اے وائف ہوتے ہوئے وومنس, لڑکیاں لمیٹڈ ہیں, خواتین لمیٹڈ ہیں. لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ اس تکلیف کے پیچھے, اس پریشانی کے پیچھے ایک تو میرا رب جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ تو جانتا ہے. اور میں نے ایک ریسنٹلی ایک بات سنی تھی جو کہ مجھے بڑی اچھی بھی لگی اور عجیب بھی لگی, کہ اگر کسی کو کوئی چیز پسند ہے, لیٹ سے کسی کو خاتون پسند ہے, یا بندہ عورت پسند ہے, بندہ پسند ہے, اور وہ اس کو نہیں ملتا خدا نہ خواستہ, یا اللہ سے بہتر عطا کر دیتے ہیں. اللہ کی ذات ہمیشہ بہتری کر رہی ہوتی ہے, وہ ایک وقت کے بعد انسان کو پتہ لگتا ہے, اس وقت نہیں پتہ لگتا. تو صبر کے ساتھ چلنا ضروری ہے, اور نسبت سے جڑے رہنا تھا کہ انسان چلتا رہے. اور اگر اس صبر میں انسان اپنے آپ کو روکے رکھے اور اس کی ڈیتھ ہو جائے, تو یہ کہیں نہ کہیں ایک فائٹ میں مرتا ہے, اور یہ کہیں نہ کہیں ایک شہادت جیسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ آپ نے قربانی دے دی اپنے نفس کی, اپنی خواہش کی قربانی دے دی آپ نے.
اور آپ آگے بڑھتے گئے. جیسے مجھے کوئی اور گاڑی کا ماڈل پسند ہے لیکن ہے میرے پاس کوئی اور. جیسے آپ کے ذہن میں کسی اور بندے کے بارے میں تھا اور آپ کی شادی کہیں ہوگی کہیں اور, آپ کے ذہن میں کوئی اور خاتون تھی, بٹ اب ہو گئی, آگے بڑھو. اب آپ ہر وقت پکڑ کے نہیں رکھ سکتے چیزوں کو, کہ یہ فیکٹ ہے, یہ لائف چلتی رہے گی. ہم ایک پر یہ لائف کو چلانے والا رب کوئی اور ہے, وہ مالک کوئی اور ہے, یہ نظام کوئی اور ہے. تو میرے رائٹس اور دوسرے نے یہ کیا, دیٹس فائن. آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ موقع پہ کسی کو بتا سکیں اپنے. لیکن اس کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن کب ہوگی؟ جب آپ اپنے بیٹے کو ایجوکیٹ کریں گے, جب آپ کے متحد جو لوگ ہوں گے, جب وہاں پہ آپ یہ اپلائی کریں گے, جب آپ اپنی باڈی پہ اس کو اپلائی کریں گے. مطلب اگر میں ملک کا ویٹ کروں کہ یہ امپروو کرے, میں ہمسائے کا ویٹ کروں کہ اس کا اخلاق اچھا ہو, میں اپنی والدین سے ایکسپیکٹ کروں, میں اپنے بہن بھائیوں سے ایکسپیکٹ کروں, تو وہ تو, اور اگر ان کو نہیں موقع مل رہا تو میں خود تو اپنے آپ کو سیدھے رستے پر ڈالوں نا. میں دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ کیوں ہوں؟ میں جو میرا رب کے ساتھ میرے رائٹس ہیں, جب میں اپنے رب کے رائٹس پورا نہیں کر رہا تو پھر ہو سکتا ہے لوگ بھی میرے رائٹس پورے نہ کر رہے ہوں. یہ ایک اینگل ہے. جس وقت آپ اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, میں نے ملین کیسز ایسے دیکھے کہ صبر کے ساتھ, یاد کے ساتھ لوگوں کی قسمتیں بدلتی ہیں. لیکن جو صبر نہیں کرتا اور یاد سے نہیں جڑا ہوا, وہ مزید ڈیزاسٹر میں ہی رہتے ہیں. وہ ساری زندگی ڈیزاسٹر میں ہی رہتے ہیں, جب تک وہ یہ بات نہیں سمجھ جاتے کہ یار یہ تو نصیب ہی تھا میرا, میں ابھی اس پہ پریشان تھا, جیسے مالک کی مرضی, چھٹو پر آگے جا کے دیکھی جائے گی. آپ ساری زندگی نہ جوان رہتے ہیں, نہ ساری زندگی بوڑھا رہتے ہیں, نہ زندگی بچے رہتے ہیں. یہ چیزیں موو آن ہوتی رہنی ہیں. تھوڑی دیر کی پریشانی ہوتی ہے, 1 2 3 4 دن, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو اونلی تھنگ جس میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ زیادہ سوگ منا سکتے ہیں, وہ وائف ہسبینڈ کے لیے منا سکتی ہے, کیونکہ دے ہیو مینٹل اٹیچمنٹ, ایموشنل اٹیچمنٹ, ایز ویل ایز ایک گھر کا نظام تھا ان کا. اس کے علاوہ فرمایا کہ 3 4 دن کے سوگ کے بعد بھائی جان ختم, آگے بڑھو, اور مرے نہیں ہو, اگے پہنچ گئے تو تسی بھی اتنے ہی پہنچنا ہے. رون پٹن چھڈو, کام تے لگو. شیطان کو بتانا ہے کہ ہم بیسٹ میں سجدہ کروایا گیا, اور اس میں حوا بھی تھیں اس ریگارڈ میں. تو آدم اور حوا دونوں اللہ کے بندے ہیں, ان کی رسپانسبلٹیز ہیں, ان کو رائٹ چاہیے نہیں, ان کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے, اپنے مقام کو سمجھے, اپنی ڈیوٹی پرفارم کریں. اگر کوئی ہمارے ارد گرد ہمارا خیال نہیں رکھتا, اس کا اجر اللہ سے لیں, اور اپنے اخلاق سے چلتے رہیں. ان سراؤنڈنگ کی وجہ سے اپنے اخلاق کو برباد نہ کریں. بہت سے لوگ اپنے اخلاق کو برباد کر لیتے ہیں جب کوئی بندہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بد اخلاق لوگ بہت عزت کما رہے ہیں, بہت مشہور بھی ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں نہیں. کرائٹیریا بدلیں. اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, آپ, یہ اب ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو کیسے ٹیک اپ کرنا ہے. آپ مدد کر سکتے ہیں کسی کی, اپنی مدد کر سکتے ہیں, دل میں برا جان سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اپنی لائف میں کوشش کریں کہ اس چیز کو جب آپ کی باری آئے گی تو آپ پرفارم نہیں کریں گے, آپ اچھا بیٹر اس میں لائعمل اختیار کریں گے, اور اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ کے اپنے اس مقام مرتبے کو سمجھتے ہوئے. ہاں, اب آج کل کی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, تھوڑی دیر ویسٹ کی طرف بھی آتے ہیں. 12 میرے دوست کینیڈین آ کے مجھے بتاتے ہیں ان کے بیٹوں نے وہاں پہ شادی نہیں, سال کی بچیاں آپریشنز کروا کے, اور فلیپینز کی جتنی بھی خواتین ہیں, آپ کو 10 میں سے 9 کے ساتھ بچے نظر آئیں گے, ان کو پتہ نہیں ہوتا, وہ بوائے فرینڈز ہوتے ہیں. وہ کہیں ویکینڈ پہ یہ لوگ پارٹی میں گئے تھے, اور اس کے بعد سے اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بندہ کدھر ہے, اور وہ نارمل ہے ان کی سوسائٹی میں بچہ ہونا. ویسٹ نے کیا کیا ہے, وہاں پہ بندہ شادی نہیں کرتا, وہاں پہ عورت شادی نہیں کرتی. انہوں نے اندر کے بھوت کو, شیطان کو اتنا سٹرونگ کر دیا کہ اس کو صرف ویکینڈ پہ ہی انجوائمنٹ چاہیے, اس کے بعد 5 دن اس نے کام کرنا ہے, سال کے بعد اس نے ویکیشن کرنی ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے. اور اس میں پھر تھک کے کچھ لوگ پھر جنگلوں میں نکل جاتے ہیں. مطلب جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر تو رہا ہے. ہاؤ ایور, دنیا میں ترقی کما لینا کوئی کمال نہیں, انسانیت کا دورہ ہونا, کی ڈومیننس ہونا, یہ تھا پرپز اللہ کا. آپ نے دنیا میں بہت کچھ ایکسپلور کیا لیکن آپ رب تک نہیں پہنچے. تو وہ جو بہت بڑا سائنسدان ہے, اس کو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ میں نے کیا تجربہ کر لیا, میں نے کیا چیز نکال لی؟ نہیں. ویسٹ میں ان کے پاس بچے ہی نہیں ہیں, تو وہ مجھے آپ کو کہتے ہیں آج امیگریشن لے لو, اور ہم بے وقوفوں کی طرح چلے جاتے ہیں, اپنے بچے وہاں جا کے حوالے کر دیتے ہیں, مڑ کے ماں باپ کو پہچانتا نہیں وہاں. یہ وومن رائٹس ہے سارے, یہ جو وومن رائٹس کی بات کرنے والے ہیں نا, یہ وومن رائٹس کی بات, یہ وہاں پہ زنانی کا کھانا خراب ہے. وہاں پہ پردے والی خاتون ہو تو اس کو ان کا دل کرتا ہے پکڑ کے ماریں اس کو, یہ جان کی چڑھا رہی ہے, ہمیں اپنے آپ کو چھپا رہی ہے, کیوں نہیں دکھا رہی اپنا آپ؟ اب سوچ, اب اس اپنے ہسبینڈس کے ساتھ, اپنے جو آپ کے بھائی ہیں, آپ کے جو استاد ہیں, ان سے سمجھیں کہ عورت بندے کے لیے کیسے افیکٹ کرتی ہے, اور اپنے ہسبینڈز اور بچوں اور بیوی, اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ بندے کیسے افیکٹ کرتے ہیں.
کیونکہ لڑکیوں کو نہیں پتا ہوتا ینگ ایج میں، وہ بالکل ان کا بالکل چھوٹا دماغ ہوتا ہے، وہ معصوم کہ کوئی بھی لڑکا کے بات کرے گا، کوئی بھی ان سے ہمدردی کرے گا تو ان کو لگے گا کہ بس یہی آخری آدمی ہے، یا یہی مجھے چیز چاہیے تھی. اب یہ ایکسپیرینس مجھے اور آپ کو بچوں کو پاس آن کرنا ہے. اگر ماں نے وہ ایکسپیرینس بچوں کو نہیں بتانا تو پھر انٹرنیٹ نے بتا دینا ہے. اور اگر باپ نے بھی نہیں بتانا تو میں آپ 200% بتاؤں، میرے بچے انٹرنیٹ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. میں اور میری وائف شوق میں چلے جاتے ہیں جب ہم 4th کلاس 6th کلاس اور 2nd کلاس جو میری بچی ہے، جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں، یہ لوگ سرچ کر رہے ہیں ان چیزوں کو جو میں اور آپ ابھی بند کر دیتے ہیں. ریلیشنز، ڈیٹنگ، کیونکہ پروجیکٹس ملتے ہیں انٹرنیٹ پہ، جا کے دیکھو. اور جو چیز منع کی جائے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بچے کے سامنے جب آپ گالی نکالتے ہیں، لیٹ سے اب مجھے الاؤ کریں انٹرنیٹ پہ، یہ ریکارڈنگ جاری ہے، آپ کے جو گھر میں اکثر کوئی گالیاں چل رہی ہوتی ہے، بہت ہی کمینہ آدمی ہے یا بہت ہی ذلیل کتا آدمی ہے، بڑا ہی واہیات اور بغیرت. اچھا، بچے کے ذہن میں وہ پھنس جاتی ہے. آپ کہیں گے میں اس کو نماز کا بتا کے سمجھ گیا ہوں، لیکن اس نے یہ غلط بات ہی کیوں پکڑی؟ اس کا جو شیطان ہے نا، اس کو پتا کہ کس بات کو بار بار اس کے ذہن میں ڈالنا ہے. دیٹس دا پوائنٹ. اس بچے کا فرشتہ جو دل ہے وہ بھی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ جب ایٹ ٹائمز وہاں پہنچے تو کہ اللہ کرے کہ وہ کہے کہ نہیں یار، میں نے غلط راستے کو نہیں پک کرنا. یہ ہمارا پرپس، یہ ہمارا لا عمل ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اس کو آف کورس بچانا تو ہے. یہ تھوڑی کہ جگہ گٹر میں دھکا دے دینا، اس کو یہ بتانا ہے کہ گٹر سامنے آ جائے، کیچڑ لگ جائے گا تو صاف کیسے کرنا ہے اور اگلی طرف سے بچنا کیسے ہے. بٹ گزرنا تمہیں پڑے گا اس راستے سے، گٹر تو تمہیں راستے میں ملے گا ہی ملے گا. اب تو کوئی بھی دنیا کا ملک سیف نہیں، گاؤں سیف نہیں، شہر سیف نہیں. ہر جگہ بے حیائی، بریچز. جو پردے والے لوگ ہیں وہ کمروں میں ٹی وی لگا کے عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور مردوں کو دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں فونوں کے اوپر، لیکن باہر اوپر پردے اندر ہے نہیں. اب حیا ایک الگ ڈسکشن ہے. اگر اگلی دفعہ آپ لوگوں کو ذہن میں رہا تو ہم حیا کو ڈسکس کریں گے کہ حیا خالی پردے کا نام ہے، یا حیا جو ہے وہ کیا چیز ہے، یہ ایمان کے ساتھ آتی ہے یا کیا ہے حیا، کیوں نہیں ہوتی. میرے بہت سے ایسے دوست ہیں جن کو اس کانسیپٹ کا ہی نہیں پتا. رہتے ہیں میری بیوی کی مرضی نکر پہنے یا اسکرٹ پہنے اور ان کی بیویاں پھرتی ہیں، ان کو برا نہیں لگتا. حیا کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ٹرائبل اپروچ ہے؟ کیا یہ ایک لمیٹڈ اپروچ ہے؟ کیا یہ پھر یہ انسان کی نیچر کا حصہ ہے، مرد اور عورت دونوں کا؟ اور اگر وہ اس میں نہیں ہے تو کیا اس کی نیچر میں اس کا مطلب وہ ایز اے انسان ایز اے انسان کانفیگر ہی نہیں ہوا؟ ایز اے انسان وہ کہتے ہیں نا ونڈوز کانفیگرڈ، ایز اے انسان وہ ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوا. خیر، حیا کی ایک الگ بات ہے. اینی ہاؤ، میرے پاس تو جو تھا میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں. تو وومن رائٹس کو ریلیجیس پرسپیکٹو میں دیکھیں، اور جو پھر وومن رائٹس، ہسبینڈ رائٹس، پیرنٹس رائٹس، یتیم مسکین رائٹس، ریلیجیس پرسپیکٹو میں جو بھی پورا نہیں کر رہا اس کو اس کا حساب دینا ہوگا ان شارٹ. لیکن وومن رائٹس، ہسبینڈ رائٹس، وائف رائٹس، مسکین رائٹس، یتیم رائٹس ویسٹ سے نہ لیں پلیز. دین ایک ڈفرنٹ ڈسکشن ہو جائے گی. وہ اندر کے ایول کو باہر نکالنے کا نام رائٹ سمجھتے ہیں. اور دیٹس دا ریزن کہ شیطان نے ایک ٹولی تو اپنے ہاتھ پہ چڑھا لی ہے. دھت پڑے ہوئے ہوتے ہیں سارے ویکینڈز پہ، اور ہم لوگ بھی اسی کے پیچھے جا رہے ہیں. ہمارے بہت سے لوگ جو باہر جاتے ہیں نا، وہاں جا کے پردے کر لیتے ہیں. ان کو وہاں جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ گن تو مجھے چاہیے نہیں تھا، میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا. اور جو گم جاتے ہیں وہ گم جاتے ہیں، وہ پھر واپس نہیں آتے. یہ ریزن ہے بہت سے لوگ وہاں جا کے بہت سے اسلامک ہو جاتے ہیں. یہاں پہ کنفیوژن ہی رہتی ہے کیونکہ سوسائٹی میں ہم برے لوگوں کو ترقی کرتا دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ برائی کوئی بڑی چیز نہیں. وہاں جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ دھوکہ تھا، اور اصل میں یہ گندگی ہے جس کے پیچھے مجھے ڈالا جا رہا تھا. خیر، یہ وار چلتی رہتی ہے، اس کو آپ ٹوٹلی اوائڈ نہیں کر سکتے. یہی میچورٹی ہے جو انسان ود دا پیسج آف ٹائم یہ سیکھتا ہے. لیکن ہمیں اپنے بچوں کو اپنے ایز اے پیرنٹس اپنی سوسائٹی میں ایسا ایجوکیشنل بیہیویئر، ایسی سیلف ڈیولپمنٹ کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق اتنا بنانا ہے لوگوں کا، تاکہ وہ کریکٹلی سمجھ سکیں کہ کتنا حق میرے ہسبینڈ کا تھا جو اس نے نہیں ادا کیا، کتنا میری وائف کا تھا جو اس نے نہیں ادا کیا. پھر اب جب نہیں ادا کیا تو کیا میں روؤں، پٹوں، چیخوں، صبر کروں، اللہ سے مانگوں، یا میں لڑوں؟ اور پھر وہ اتنا انٹلیکچوئل ہو کہ وقت کے ساتھ صبر کر کے اللہ سے مانگ کے اس حالات کو صحیح کر پائے. مطلب اگر نہیں ہوتے تو وہ ویٹ کر پائے، اور اگر ٹو چینج دا سولوشن تو پھر وہ سچویشن چینج کر پائے، لیکن امیڈیٹلی نہیں. خیر، نہیں آؤ. یس، جو بھی رائٹس لڑکیوں کے، لڑکوں کے، وائف کے اور خواتین کے متعلق اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پورا نہیں کرے گا اس سے پوچھا جائے گا. اور 4 شادیوں کی آیت بھی جب دیکھے تو اللہ نے فرمایا کہ تم اگر ناانصافی کرو گے تو میں تمہارے سارے اعمال رد کر دوں گا، تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا. دنیا میں اس نے 4 شادیاں کی اور یہاں ظلم کر رہا ہے، اور پھر ان 4 شادیوں کی وجہ سے اس کی 2 بیویاں جو آلریڈی کہیں اور انگیج ہو گئی ہیں کیونکہ وہ گھر ٹائم ہی نہیں دیتا. تو اب یہ ڈبل ٹرپل اس پہ عذاب پڑ جانا. اور موسٹلی کیسز میں نے یہی دیکھا ہے. کوئی میں نے بندہ ابھی تک ایسا نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو
اتنے بیلنسڈ ہو. اور بہت کم خواتین آج کل کے دور میں جو ہوں گی، اچھے لوگ تو ہوں گے جو اتنے کمیٹڈ ہیں. بہت سے لوگ میڈیا کی وجہ سے اب ایکسپیکٹیشن لیول اتنا ہائی ہے، نہ وومن نہ عورت کا ایکسپیکٹیشن کا وہ ٹائم رہا، نہ مرد کا. مرد اور عورت کو کچھ اب بہت سی ایسی ہائپر سٹیٹس کے اندر رہنا آج کل کے دور میں، جو کبھی کبھی شاید اس کے مرد یا عورت پورا ہی نہیں کر سکتا. اس کو وہ گاڑی، وہ گھر، تو اب جب تک وہ مینٹلی اس سچویشن میں نہ آئے گی نہ آئے گا تو وہ اس صورتحال میں نہیں رہ سکتی. اینڈ اسی وجہ سے بہت سی ڈیورسز، بہت سے مسئلے مسائل سوسائٹی میں ہو رہے ہیں. خیر اینی ہاؤ، دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. اگر آپ لوگوں کو اس کے اندر کوئی اور آسپیکٹ وومن رائٹس کے اندر ایڈ کرنا ہے، تو اگلا کوشچن اس میں یہ ہے کہ اگلا کوشچن یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم حق بات کے لیے پیرنٹ سے بات کریں. 1 منٹ. لیٹ سے اگر وقتی طور پہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو چیز ایک اچھی لگ رہی ہے اور وہ حق ہے آپ کا، رائٹ ہے، اور آپ کے پیرنٹس کو نہیں سمجھ آ رہی، اور آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ ایکچولی کسی اور مائنڈ سیٹ سے سوچ رہے ہیں. تو لیٹ سے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ کے پیرنٹس سوچ رہے ہیں کہ آپ کی شادیاں ہو جانی چاہیے، لیکن آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے. پیرنٹس کسی اور پوائنٹ آف ویو سوچ رہے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے گی، اس کا فیوچر بن جائے گا، اور ان کو پتہ ہے کہ شادی کے بعد اٹس ویری ٹپیکل، تو لڑکی کا ویل آف ہونا بہت ضروری ہے. لیکن آپ سوچ رہے ہیں اس فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہوئے کہ نہیں، مجھے ایسے ہونا چاہیے. اب وہ فینٹیسی ورلڈ جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتی اتنی زیادہ. تو پیرنٹس کی سوچ کافی حد تک میچور ہوتی ہے، لیکن چونکہ آپ کا حق ہے اور اللہ کے نبی نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، تو آپ کے پیرنٹس کو آپ سے فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کی رائے لینی ہے، اور پھر متفقہ رائے کے ساتھ آپ فیصلہ کرنا ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں نا. اگر پیرنٹس ایک بات کو نہیں سمجھ رہے اور آپ بڑے ہو تو آپ ان سے بات کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. کیسے؟ جب سعد بن ابی وقاص، میں اللہ کا میں بیشی معاف فرمائے کہ ان کی والدہ سے ان کو بہت پیار تھا، اور ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی. 2 صحابی ہیں، ایک کا نام مجھے بھی بھول گیا. جب وہ ایمان لے کے آئے تو ان کی والدہ نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کو چھوڑو گے نہیں اور اللہ کو نہیں چھوڑو گے. تو وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور روتے رہے کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، میری والدہ سے مجھے بہت پیار ہے، میری والدہ ایسے کہہ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، قرآن کی آیت اتری کہ تم اپنے والدین کو اف نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، اور ان کے ساتھ بید بھی نہیں کر سکتے، لیکن تم اللہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو ان کو بڑے ادب سے کہو کہ دیکھیں میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، باقی آپ کی ادب میں کوئی کمی نہیں کروں گا. دیٹس دا پوائنٹ. اب اگر پیرنٹس کہہ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ دو، نبی کو چھوڑ دو، آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں، ادب سے بات کر سکتے ہیں. لیکن پیرنٹس اگر اپنی رائے آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کی رائے نہیں سن رہے، تو آپ ان سے بات ضرور کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن کبھی بھی معاشرے اور گھر کے گھیس جانے میں آپ کا زور لگتا ہے. اگر پیار سے بات ہو جاتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں، فائن. اگر نہیں ہوتی تو کوئی انتہائی سٹیپ لینے کی ضرورت نہیں. چپ کر کے مسلح پکڑیں، قلوب اللہ کے اختیار میں ہے. نماز پڑھیں. میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں، نماز پڑھیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی کل پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم دل پہ لکھیں، درود شریف پڑھیں. پھر اللہ کا اسم لکھ کے دل پہ لا الہ الا اللہ آپ کم از کم 100 دفعہ پڑھیں. پھر اسی اسم کو آپ سوچیں کہ میری آنکھوں کے سامنے مجھے اللہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، سانس لیتے وقت اللہ اور نکالتے وقت ہو. یہ وہ پیٹنٹ ایک وے ہے قلب کو زندہ کرنے کا. آپ یہ ذکر کریں 100 دفعہ، سانس اندر لیں بڑے آرام سے، نکالتے وقت ہو اللہ ہو آپ کے دل اور دماغ میں چلنا چاہیے. اس کے بعد استغفار کر کے ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ بہتری فرما، میرے دل کو ٹھہرا، ان کو ہدایت عطا فرما، مجھے بہتری کی طرف اگر جانا تو وہ مجھے اس طرف لے جا. ہر چیز مجھے وہ چاہیے جو مجھے آپ کے قریب کرے، اور اگر اس کے اندر خیر ہے تو اس کو واضح فرما، اگر خیر نہیں ہے جو میں نہیں سمجھ فرما رہا تو اس پہ بھی واضح فرما، اور میرے دل کو اسٹیبل کر. تو جب آپ اس ٹول کو استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی ذات بڑی قادر ہے. ماں باپ کا دل تو اللہ کے اختیار میں ہی ہے نا. شیطان یہاں پہ آ کے کہتا ہے کہ تم انتہائی سٹیپ لو. اللہ کرے کہ ہم اس پروسیجر کو فالو کریں. اینڈ بہت سے ایسے بچے ہیں جو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہم کیا کریں. اینڈ لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی شاید وہ یہ ذکر نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے صرف 2 نفل پڑھے، اور 2 نفل میں نے ان کو صرف یہ ریکویسٹ کیا کہ اگر آپ کو بات نہیں کرنی آتی تو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے جائیں. اب آپ کو قرآن نہیں آتا، اب آپ کو نہیں پتا کہ میں نے عربی میں کیسے اللہ سے بات کرنی، آپ سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد آپ کو سورہ اخلاص آتی ہے، وہ 7 دفعہ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ دوسری رکعت میں پھر کھڑے ہو کے پھر آپ 7 دفعہ سورہ فاتحہ، 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں. اس کے بعد پھر اللہ سے بات کرنی شروع کر دیں. جب سورہ فاتحہ اگر ہمیں پتا ہو نا، کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں اس نے میری تعریف کی، اس نے جانا کہ مجھے رحمان مانتا ہے،
یہ مجھے مالک یوم الدین مانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو جواب دیتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری بات کرتا ہوں، تیرے سے مدد مانگتا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں نے تیرا مسئلہ حل کیا، مجھے یقین نشی کہ اللہ نے سن لیا، میں کیس پٹ اپ کو میں شکایت لگا کے آ گیا ہوں آج. پھر اگر آپ کو پتہ لگے کہ میرا معاملہ اس طرف نہیں بڑھا تو سمجھ جائیں کہ مالک کی بہتری کچھ اور ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ معاملہ اس طرف چل پڑا تو سمجھ جائیں کہ خیر ہوگی. علی رضی اللہ عنہ کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے، اور جب میرا ارادہ ٹوٹتا اور وہ کام نہیں ہوتا تو مجھے 200% یقین ہوتا ہے کہ اب اس سے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی ذات کر رہی ہے، میری سوچ سے آگے اللہ کی ذات ہے. تو اگر آپ کو ایسی بات لگے آپ ضرور بات چیت کرو اور اپنی پوری کوشش کرو، لیکن ناٹ ضدی طور پہ، ایک کھلے دماغ کے ساتھ. آج ہم قرآن کھلے دماغ سے نہیں سنتے، آج ہم ریلیجن کھلے دماغ سے نہیں سمجھتے، آج ہم اللہ رسول کو تو جانتے ہی نہیں. تو بات اوپن مائنڈلی آپ کریں. پیرنٹس سم ہاؤ انہوں نے آپ کو پیدا کیا، ان کے دل میں کسی غیر سے زیادہ ہی آپ کی خیر ہے، لیکن اس موقع پہ شاید اس تجربے کو لیتے ہوئے وہ آپ کے اس ٹائم کی اس چیز کو کسی اور میچورٹی کے اینگل میں دیکھ رہے ہیں. تو پھر آپ وہاں پہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ان کے دل میں ڈال دیں. اور جب آپ یہ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو اسٹیبلٹی رہے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس دعا کی برکت سے لائف میں کتنی کامیابیاں رہیں گی. اب میں یا کوئی بھی بندہ اللہ کا یہ شارٹ کٹس ہیں سارے کہ بابا جی دعا کریں اور میرا کام ہو جائے. اصل فیض یہی ہے کہ آپ راضی بر رضا رہ کے چلتے رہیں اور اللہ خیر کرے گا. اصل فیض یہی ہے جو کہ آج میجورٹی کو نہیں پتا. ہر بندے کو وہ پیر فقیر بابا چاہیے جو اس کا کام کر دے تو وہ اس کو ولی مانتا ہے، اور یہی چرچ میں، مندر میں، سینیگوگ میں، مزاروں پہ ہو رہا ہے. اصل کام یہ تھا راضی بر رضا رہنا، جو مل گیا وہ میرا، جو نہیں ملا وہ میرا نہیں ہے، اور اللہ سے میرا جو تھا وہ تو میرے پاس ہی ہے، میرا رب میرے پاس ہی ہے، اور اپنے اس مقصد کو سمجھتے ہوئے چلتے جانا. بہرکیف بندہ اپنے رب سے جو بھی اس کی دل کی بات ہو وہ کرے اور پھر ویٹ کرے. بٹ آنسرنگ یور کوشچن، یس آپ بات کر سکتے ہیں لیکن احسن طریق سے، اور اگر بات نہیں بڑھ رہی تو پھر آپ دعا کریں، ہمت نہ ہارے چلتے رہیں. اللہ کی ذات رکیے، استخارہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی ذات حالات اور واقعات خود ہی موڑ دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں میں حل مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے تو میرے مسئلے ہوں، آپ کے مسئلے، اولاد کے مسئلے، ہسبینڈ کے مسئلے، ملک کے مسئلے، جنوں کے مسئلے، شیطانوں کے مسئلے، پوری کائنات کے مسئلے، اللہ کی ذات چٹکی بجا کے حل کر سکتی ہے. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہ جو پورا پروسیس ہے اس میں اللہ مجھے پرکھ رہی ہے. مسئلے تو اس نے دیے ہیں مجھے تاکہ جج کرے کہ میں کیا ہوں. اگر مسئلہ نہیں آئے گا تو پتہ کیسے لگے گا کہ میں نے اس کی طرف دھیان رکھا یا نہیں رکھا. مسئلے میں اگر اس کی طرف دھیان رکھا تو اللہ کی ذات بڑی قادر ہے، اس کو ٹھنڈ کروا دیتی ہے. اللہ کی ذات بڑی قادر ہے. وہ سکینہ کا لفظ ہے کہ وہ پھر قلوب پہ ایسا سکینہ نازل کرتی ہے جو کہ اللہ کی مخلوق ہے کہ پھر انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا، مجھے، آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو دنیا اور مافیا کی جتنی بھی جو مسئلے مسائل ہیں ان سے لاپرواہ کرتے ہوئے خیر و عافیت والے، اپنی مدد اور نصرت والے، دائمی مدد اور نصرت والے، اپنے نظر کرم، اپنے فضل والے ساروں کے ساتھ انشاءاللہ معاملے کرے، اور استقامت دے، ظاہری بات نہیں، اور بڑھتا ہوا ایمان اور تعلق انشاءاللہ ہمیں عطا کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیاروں کے ساتھ جو پیار محبت اور ان کو جو خیر اور معرفت اور دعائیں عطا کیں، جو خیر عطا کی، ہمیں عطا کرے، اور ہر شر برائی پریشانی سے ہمیں بچا کے رکھے، ہمارے قلوب کو، ظاہر باطن کو، اور ہم اس مقصد تک پہنچیں، اس دوستی تک جلد از جلد پہنچیں، اور پھر اسی حیثیت سے ہم لوگ باقی کی زندگی گزاریں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا پائیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑ پائیں انشاءاللہ. اور جو اندھیرا ہے اس میں روشنی کا باعث بنے انشاءاللہ ہم اور ہماری اولادیں. اور ظاہر باطن اللہ تعالیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیاروں جیسا کرے، اپنی اور اپنے حبیب کی معرفت اور محبت عطا کرے، اور سب کو ظاہری باطنی شفا، عافیت، خیر اور برکت کے خزانے سب کے لیے کھولے، سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے اہل بیت، صحابہ، اولیاء اللہ جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، جو بزرگ ہمارے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے، اور ہم سے یہ کام لے. خیر نہیں آؤ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. میرے سر میں فی الوقت تو میرے پاس ذہن میں ابھی تک جو تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا سارا، الحمدللہ.